اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 8واں باب ہے خاتمہ فی الاسم، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مصدر سے متعلقہ تفصیل کو پڑھیں گے۔ فصل: المصدر اسم يدل على الحدث فقط ويشتق منه الافعال كالضرب والنصر مثلا، وابنيته من الثلاث المجرد غير مضبوطة تعرف بالسماع، ومن غيره قياسية كالافعال والانفعال والاستفعال والفعللة والتفعلل مثلا۔ فالمصدر ان لم يكن مفعولا مطلقا يعمل عمل فعله، اعني يرفع الفاعل ان كان لازما نحو اعجبني قيام زيد، وينصب مفعولا ايضا ان كان متعديا نحو اعجبني ضرب زيد عمرا۔ ترجمہ دیکھ لیں اب اس کا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ مصدر ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے معنی حدثی پر صرف، اور اس سے افعال مشتق ہوتے ہیں جیسا کہ الضرب اور النصر مثال کے طور پہ، اور اس کے جو وزن ہے ثلاثی مجرد سے وہ لکھے ہوئے نہیں ہیں، پہچانے جاتے ہیں سننے سے، اور اس کے علاوہ سے قیاسی ہیں جیسے کہ افعال، انفعال، استفعال، فعللہ اور تفعلل مثال کے طور پہ۔ مصدر اگر مفعول مطلق نہ ہو تو اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع دیتا ہے اگر وہ لازم ہو، جیسے اعجبنی قیام زید، اور نصب دیتا ہے مفعول کو اگر وہ متعدی ہو، جیسے اعجبنی ضرب زید عمرا۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم جمع سے متعلقہ تفصیل مکمل پڑھ چکے ہیں، اب یہاں سے مصدر کو شروع کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصدر کو اسم، فاعل، اسم، مفعول، صفت مشبہ پر مقدم کیوں کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ دیگر جتنے بھی اس کے علاوہ اسماء مشتقات ہیں ان میں ایک معنی حدثی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ اور ضرور پایا جاتا ہے۔ جیسے اسم فاعل ہے، اس میں معنی حدثی کے ساتھ وہ فاعل جس پر دلالت کرتا ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مفعول ہے اس میں معنی حدثی کے ساتھ جس چیز پر فعل واقع ہوتا ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے وغیرہ ذالکہ۔ لیکن جو مصدر ہے اس میں صرف اور صرف معنی حدثی پر دلالت ہوتی ہے، اس لیے اس کو دیگر اسماء پر مقدم کیا گیا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مصدر ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے معنی حدثی پر صرف، جیسا کہ الضرب مارنا، یا اسی طریقے سے النصر مدد کرنا۔ وَيُشْتَقُّ مِنْهُ الْأَفْعَالُ، اور اس سے افعال مشتق ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی افعال ہیں، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، جاہد ہے وغیرہ ذالکہ، جتنے افعال ہیں وہ سارے کے سارے اسی مصدر سے نکلتے ہیں۔ جیسا کہ ضرب یہ مصدر ہے اور النصر یہ مصدر ہے، اسے سارے گردانے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وابنیت، اس کا وزن کیا آتا ہے؟ دیکھیں جو ثلاثی مجرد سے ہے اس کا کوئی وزن مقرر نہیں ہے، جیسا کہ نا الضرب، اس کا فعلن کا وزن ہے ضربن، اس کا بھی فعلن کا وزن ہے۔ اسی طریقے سے باب ناصر سے میں آپ کو ایک اور مصدر بتاتا ہوں، داخل یدخل الدخول، اب یہ فعول کا وزن ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی خاص وزن اس کا مقرر نہیں ہے، پر ہمارے غیر مضبوطۃ لکھا ہوا نہیں ہے، تو تعرف بالسماع، سننے سے معلوم ہوگا، جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے آپ کے علم کے اندر اچھا آتا جائے گا کہ اچھا یہ بھی وزن ہے، یہ بھی وزن ہے۔ بعض علماء نے تتبع تلاش کر کے اس کے وزن کو لکھا بھی گیا ہے، ایک قول کے مطابق 33 ہیں، ایک قول کے مطابق 50 ہیں، اس کے علاوہ دیگر بھی اقوال موجود ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے اس کا وزن پہچاننے کا طریقہ نہیں ہے، بس جیسے جیسے آپ عربوں سے سنتے جائیں گے آپ کو معلوم ہوتا جائے گا۔ ومن غیری، اور اس کے غیر سے، کس کے غیر سے؟ اس ثلاثی مجرد کے غیر سے۔ قیاسیتن، اس کا ایک اصول ہے، ایک اصول کے مطابق آتے ہیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ جیسے کہ افعال، انفعال، استفعال۔ دیکھیں اگر اس کا ماضی ہے افعالہ کے وزن پر تو اس کا مصدر آئے گا افعال، باب افعال سے۔ اسی طریقے سے اگر ماضی ہے انفعالہ تو مصدر آئے گا انفعال، ماضی ہے استفعالہ تو مصدر آئے گا استفعال، ماضی ہے فعللہ تو مصدر آئے گا الفعللۃ۔ اسی طریقے سے ماضی ہے تفعللہ تو مصدر آئے گا تفعلل، اس طریقے سے۔ تو باقی جتنے بھی ہیں افعال، تفعیل، مفعلہ وغیرہ، ساروں کے جو مصدر کا وزن ہے وہ مقرر ہے اور اسی وزن کے اوپر ہی آتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور وزن کے اوپر نہیں آتا۔ یہاں تک ہو گیا مصدر کا وزن۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ مصدر عمل کیا کرتا ہے۔ دیکھیں مصدر کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ وہ ترکیب میں مفعول مطلق واقع ہو۔ اگر وہ ترکیب میں مفعول مطلق واقع ہو تو پھر عمل نہیں کرے گا، پھر جس کا یہ مفعول بن رہا ہے وہی فعل عمل کرے گا۔ یہ فرمایا فالمصدر ان لم یکن مفعولا مطلقا، اور اگر مفعول مطلق نہ ہو پھر کیا کرے گا؟ پھر دیکھیں جو اس کا فعل عمل کرتا ہے یہ وہی والا عمل کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر وہ مصدر ہے فعل لازم سے تو پھر وہ فاعل کو رفع دے گا، اور اگر فعل متعدی سے ہے تو فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دے گا۔ تو یہ فرمایا کہ مصدر اگر مفعول مطلق نہ ہو تو عمل کرتا ہے اپنے فعل والا عمل، یعنی جس طریقے سے فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔
فعل لازم صرف فاعل پر تمام ہو جاتا ہے، فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کا تقاضا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے مصدر اگر یہ بھی اسی لازم ہے تو پھر یہ بھی صرف فاعل کو رفع دے گا، باقی مفعول کا تقاضا نہیں کرے گا، اور اگر یہ متعدی ہے تو پھر فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دے گا۔ تو یہ فرمایا کہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، میں مراد لیتا ہوں کہ فاعل کو رفع دے گا اگر لازم ہو، جیسے اعجبنی قیام زید۔ اب دیکھیں جو قیام ہے نا، قام یقوم، یہ لازم فعل ہے، اس کا مفعول نہیں ہوتا، کھڑا ہونا۔ تو یہ اگر مصدر آ رہا ہے جیسے کہ قیام، اب یہ بھی زید جو ہے یہ اس کا فاعل بن رہا ہے تو یہ زید کو رفع دے گا، لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ زید پہ رفع تو نہیں ہے، زید پہ تو جر ہے۔ تو دیکھیں لفظوں کے اعتبار سے تو مجرور ہے زید، کیوں؟ کیونکہ قیام یہ مضاف بن رہا ہے اور زید اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے زید یہ قیام کا فاعل بن رہا ہے، تو معنوی طور پر یہ فاعل ہے، اور اس کا جو رفع ہے یہاں پہ تقدیری ہے، رفع یہاں پہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ فاعل کو رفع دے گا اگر وہ لازم ہے، جیسے اعجبنی قیام زید، اور مفعول کو نصب بھی دے گا اگر وہ متعدی ہے، یعنی فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دے گا، جیسے اعجبنی ضرب زید عمرو۔ اب دیکھیں جو ضرب ہے یہ ایسا مصدر ہے جو کہ متعدی ہے، کیونکہ جہاں پہ مارنا ہوگا نا وہاں پہ ایک مارنے والا ہوگا اور ایک وہ ہوگا جس کو مار پٹ رہی ہے، تو اس لیے یہ مفعول کا تقاضا بھی کرے گا۔ تو زید یہ ہے اس کا فاعل اور امر یہ بنے گا اس کا مفعول۔ ولا يجوز تقدیم معمول المصدر علیہ فلا يقال اعجبنی زید ضرب عمرا ولا عمرا ضرب زید، ويجوز اضافته للفاعل نحو کرہت ضرب زید عمرا وإلى المفعول به نحو کرہت ضرب عمرو زید، واما ان كان مفعولا مطلقا فالعمل للفعل الذي قبله نحو ضربت ضربا عمرا فعمر منصوب بضربت۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جائز نہیں ہے مصدر کے معمول کا مقدم کرنا مصدر پر، لہذا نہیں کہا جائے گا اعجبنی زید ضرب عمرا اور نہ ہی عمرا ضرب زید، اور جائز ہے اس کو مضاف بنانا فاعل کی طرح، جیسے کرہت ضرب زید عمرا، اور مفعول بہ کی طرح جیسے کرہت ضرب عمرو زید۔ اور بہرحال اگر یہ مفعول مطلق ہو تو عمل وہ فعل کرے گا جو اس سے پہلے ہے، جیسے کہ ضربت ضربا عمرا، امر منصوب ہے ضربت کی وجہ سے۔ عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تشریح دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو مصدر کا معمول ہے وہ مصدر سے مقدم نہیں ہو سکتا، یعنی مصدر کے بعد فاعل آئے گا، اور اسی طریقے سے اگر وہ مصدر متعدی ہے تو پھر اس کا مفعول بھی آئے گا، آپ ان دونوں کو مصدر سے مقدم نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اعجبنی زید ضرب عمرا، اب یہ دیکھیں ضرب مصدر ہے اور زید اس کا فاعل ہے، اب اس ضرب سے آپ زید کو مقدم کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے جو مفعول ہے اس کو بھی نہیں مقدم کیا جا سکتا۔ اب یہ دیکھیں ضرب زید یا ضرب زید دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ضرب مصدر ہے اور زید اس کا فاعل ہے اور عمر اس کا مفعول ہے، اب مفعول کو آپ نے مصدر سے مقدم کر دیا، اس طریقے سے نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مصدر ہے یہ عامل ضعیف ہے، لہذا اگر اس کے بعد والے جو معمول ہیں ترتیب کے ساتھ آئیں گے، پہلے فاعل آئے گا پھر مفعول آئے گا، تب تو یہ مصدر عمل کرے گا، اور اگر آپ ترتیب غلط کر دیں گے، الٹ کر دیں گے تو پھر یہ عمل نہیں کرے گا۔ تو یہ فرمایا کہ مصدر کے معمول کا علیہ یعنی مصدر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، اور جائز ہے اس کو مضاف بنانا فاعل کی طرف، جیسے کرہت ضرب زید عمرا۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو زید ہے یہ اس کا فاعل ہے ضرب کا، اور ہم نے اس کو مضاف بنا دیا اس فاعل کی طرف، تو یہ اضافت المعمول للفاعل ہے، تو یہ جائز ہے۔ تو یہ لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ مجرور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ضرب کا فاعل ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اور مفعول بہ کی طرف مضاف کرنا یہ بھی جائز ہے، جیسے کرہت ضرب عمرو زید۔ اب یہاں پہ دیکھیں ضرب یہ امر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، جو کہ امر اس کے لیے مفعول ہے ضرب کا، اور زید یہ اس کا فاعل ہے۔ تو اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو مصدر ہے، مصدر کو اپنے فاعل کی طرف مضاف بنا دیا جائے یا اپنے مفعول کی طرف مضاف بنا دیا جائے۔ اب اس صورت کے اندر جو امر ہے لفظوں کے اعتبار سے مجرور ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ اس ضرب کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اگلا اور آخری مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اگر مصدر مفعول مطلق ہو تو پھر عمل وہ فعل کرے گا جو اس سے پہلے، پھر مصدر عمل نہیں کرے گا، جیسے کہ ضربت ضربا عمرا۔ اب یہاں پہ دیکھیں میں نے مارا، مارنا امر کو، اب یہ جو امر ہے یہ ضربت کی وجہ سے مفعول ہے، یہ فرمایا امر منصوب ہے ضربت کی وجہ سے، ضربت یہ امر عامل ہے اور یہ امر اس کا مفعول ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر نصب آ رہا ہے۔ اس صورت کے اندر مصدر عمل نہیں کرے گا، وجہ یہ ہے کہ جو فعل ہے وہ عامل قوی ہے اور مصدر عامل ضعیف ہے، عامل ضعیف عامل قوی کی موجودگی کے اندر عمل نہیں کر سکتا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا مصدر مکمل ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 8واں باب ہے خاتمہ فی الاسم، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مصدر سے متعلقہ ساری تفصیل پڑھ لی تھی، آج کے سبق کے اندر ہم اسم فاعل سے متعلقہ بحث کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں،
فصل اسم الفاعل اسم مشتق من فعل يدل على من قام به الفعل بمعنى الحدوث وصيغته من الثلاث المجرد على وزن فاعل كضارب وناصر ومن غيره على صيغة المضارع ومن ذلك الفعل بميم مضموم مكان حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر كمدخل ومستخرج۔ ترجمہ دیکھ لیں، اسم فاعل وہ اسم ہے جس کو مشتق کیا گیا ہو فعل سے تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے، مطلب معنی حدسی قائم ہے، اور اس کے صیغے ثلاثی مجرد سے فاعلون کے وزن پر آتے ہیں جیسے ضاربون اور ناصرون، اور ثلاثی مجرد کے غیر سے مضارع کے صیغوں کے وزن پر آتے ہیں اسی فعل سے میم مضموم کے ساتھ حرف مضارع کی جگہ پر اور ما قبل آخر کو کسرہ دینے کے ساتھ جیسا کہ مدخل اور مستخرج۔ دیکھیں مصدر سے متعلقہ بحث پڑھ لی ہے، یہاں سے اسم فاعل کے متعلقہ بحث کو شروع کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو اسم فاعل ہے یہ فعل سے مشتق ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ نے اس کو فعل سے بنانا ہے، فعل جو ہے نا واحد مذکر مخاطب جیسے تضریبو ہے، اس سے آپ بنائیں اسم فاعل کو۔ کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو شروع کے اندر تا حرف مضارع آپ اس کو حذف کر دیں، اس کو آپ نے حذف کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ضاد ہے اس کے بعد الف اسم فاعل کی علامت لیں، تو بھی ایسے ہو گیا۔ اب یہ جو ضاد ساکن تھا الف کی وجہ سے ہم نے اس کو فتح دے دیا، ضاد ہو گیا، اور را کا کسرہ ایسے ہی ہے۔ با کے اوپر جو تنوین ہے وہ تنوین تمکن ہم لے آئیں گے جو کہ اسم کی علامت ہوتی ہے، تو اس طریقے سے یہ ضاربون بن جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ اس کو آپ نے فعل سے مشتق کرنا ہے، فعل سے بنانا ہے۔ فعل مضارع کو آپ نے فعل ماضی سے بنانا ہے، اور فعل مضارع سے آپ پھر اس کے بعد اسم فاعل کو بنائیں گے۔ اب یہ جو اسم فاعل ہے دلالت کرتا ہے علی من، اس ذات پر جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ فعل قائم ہے مطلب فعل سے مراد کیا ہے؟ معنی حدثی۔ فعل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ فعل ماضی قائم ہوتا ہے، فعل مضارع قائم ہوتا ہے، امر قائم ہوتا ہے، نہیں قائم ہوتا ہے، ایسی بات نہیں۔ مطلب یہ کہ معنی حدثی، جیسے ہے نا کہ الضرب مارنا، یہ معنی حدثی ہے۔ تو ضارب اس ذات کو کہا جائے گا جس کے ساتھ مارنے والا معنی پایا جائے گا، تو ہم کہیں گے ضاربون مارنے والا ایک مرد۔ تو یہ فرمایا کہ جو اسم فاعل ہے وہ دلالت کرتا ہے من اس ذات پر قام بہ الفعل، جس کے ساتھ فعل مطلب معنی حدسی بمعنی الحدوثی، معنی حدسی قائم ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ جو اس کے صیغے ہیں ثلاثی مجرد سے فاعلون کے وزن پر آتے ہیں جیسا کہ ضارب ناصر۔ پھر اس میں باب کا کوئی فرق نہیں ہے، چاہے باب ضربہ ہو، چاہے ناصرہ ہو، چاہے سامیہ ہو، چاہے کرومہ ہو، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں، ساروں کے اسی وزن کے اوپر آتا ہے، فاعلون کے وزن پر، جیسے کہ ضاربون اور ناصرون۔ ومن غیری، اور اس کے غیر سے، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ثلاثی مجرد کی طرف۔ ثلاثی مجرد کے غیر سے کس وزن پر آتے ہیں؟ تو فرمانے ہیں کہ اسی فعل کے وزن پر آپ لے آئیں، لیکن کرنا یہ ہے کہ حرف مضارع کی جگہ پر آپ میم مضموم لے آئیں۔ مثال کے طور پہ ادخل یدخل، ادخال ہے نا، یہ مضارع ہے، اس کا مضارع آئے گا تو دخلو۔ اب آپ کیا کریں، شروع میں جو تا ہے حرف مضارع اس کو حذف کر دیں، اور اس کے بدلے میں میم مضموم لے آئیں شروع میں، اور یہ جو آخر سے پہلے والا حرف ہے خا، اس کو آپ کسرہ دے دیں، اور آخر میں تنوین آ جائے گی نا جو کہ اسم کی علامت ہے، تو یہ بن جائے گا مدخلن۔ یہ اسی طریقے سے تصرفو ہے نا، تصرفو سے بھی آپ ایسے بنا دیں، تا حرف مضارع کو گرائیں آپ، اس کے شروع میں میم مضموم لے آئیں، اور ما قبل آخر جو فا سے ما قبل را اس کو کسرہ دے دیں، اور فا پہ تنوین دے دیں گے تو اسم فاعل بن جائے گا۔ اسی طریقے سے مستخرجن ہے، استخرجہ یستخرجو تھا تستخرجو، تا کو گرایا میم کو لگا دیا، اور اس کے بعد جو آخر میں جیم ہے اس سے پہلے کسرہ ہے تو اس کو ہم نے دیکھیں اگر پہلے کسرہ ہے پہلے سے پھر تو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پہلے کسرہ نہ ہو تو پھر آپ کسرہ دے دیں۔ تو آپ اس طریقے سے اسم فاعل کو بنا سکتے ہیں۔ باقی کچھ اور بھی اصول ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَعْرُوفِ إِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْحَالِ أَوِ الْإِسْتِقْبَالِ وَمُعْتَمِدًا عَلَى الْمُبْتَدَإِ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ أَبُوهُ أَوْ ذِي الْحَالِ نَحْوُ جَانِي زَيْدٌ ضَارِبًا أَبُوهُ أَمْرًا أَوْ مَوْصُولٍ نَحْوُ مَرَرْتُ بِالضَّارِبِ أَبُوهُ أَمْرًا أَوْ مَوْصُوفٍ نَحْوُ عِنْدِي رَجُلٌ ضَارِبٌ أَبُوهُ أَمْرًا أو حمزة الاستفهام نحو قائم زيد أو حرف النفي نحو ما قائم زيد فإن كان بمعنى الماضي وجبت الإضافة معنى نحو زيد ضارب أمرا نمسي هذا إذا كان منكرا أما إذا كان معرفا باللام يستوي فيه جميع الأزمنة نحو زيد الضارب أبوه أمرا الآن أو غدا أو أمسي۔ ترجمہ دیکھ لیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ اسم فاعل فعل معروف والا عمل کرتا ہے اگر وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور وہ سہارا لگائے ہوئے ہو مبتدا پر جیسے کہ زید قائم ابوہ، یا ذوالحال پر جیسے جانی زید ضارب ابوہ امرن، یا موصول پر جیسے مررت بالضارب ابوہ امرن، یا موصوف پر جیسے اندی رجل ضارب ابوہ امرن،
یا حمزہ استفہام پر جیسے یا قائم زیدن، یا حرف نفی پر جیسے ما قائم زیدن، اور اگر وہ ماضی کے معنی میں ہو تو پھر اضافت معنوی واجب ہوگی جیسے کہ زیدن ضارب امر نمسی، یہ اس وقت ہے جب کہ اسم فاعل نکرہ ہو۔ بہرحال اگر وہ معرف باللام ہو تو اس میں تمام زمانے برابر ہیں جیسے کہ زیدن الضارب و ابوہ عمرن الآن او غدن او امسی۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے اسم فاعل کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ اسم فاعل فعل معروف والا عمل کرتا ہے، کہ جس طریقے سے فعل معروف اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طریقے سے اسم فاعل اگر تو لازم ہے تو فاعل کو رفع دے گا، اور اگر متعدی ہے تو فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دے گا، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ اس کے لیے شرط نمبر 1 یہ ہے کہ جو اسم فاعل ہے حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ جب یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہوگا تو پھر اس کی فعل کے ساتھ مشابہت یہ مضبوط ہوگی اور پھر یہ فعل معروف والا عمل کرے گا۔ جیسا کہ کہا نا زید قائم ابوہ، زید اس کا باپ کھڑا ہے، اب اس کے اندر حال والا معنی پایا جا رہا ہے۔ دوسری اس کے اندر شرط یہ ہے کہ یہ مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اوپر اعتماد کرنے والا ہو۔ جب یہ مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرے گا تو پھر اس کی مشابہت فعل کے ساتھ مضبوط ہوگی، اس کے بغیر یہ عمل نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ جو ہے اسم فاعل ہے یہ عامل ضعیف ہوتا ہے، اس کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر یہ اعتماد کرنے والا ہو؟ نمبر 1، اس سے پہلے مبتدا ہو۔ اگر اس سے پہلے مبتدا ہوگا تو پھر یہ فعل معروف والا عمل کرے گا، جیسے کہ زید قائم ابوہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں زید یہ مبتدا ہے اور قائم ابوہ، قائم یہ شبہ فعل اسم فاعل ہے اور ابوہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے، اور یہ قائم سہارا لگائے ہوئے ہے اس زید مبتدا پر، یا پھر وہ سہارا لگائے ہوئے ہوگا ذوالحال پر، یہ دوسرا ہے، یعنی اس سے پہلے ذوالحال واقع ہو، جیسے جاءنی زید ضاربا ابوہ امرن۔ اب یہاں پہ دیکھیں جاء یہ فعل ہے اور زید یہ ذوالحال ہے، اور ضاربا اسم فاعل اسی ذوالحال سے حال واقع ہو رہا ہے۔ ضاربا نے ابوہ کو رفع دیا فاعل ہونے کی وجہ سے، امر کو نصب دیا مفعول ہونے کی وجہ سے، تو ضاربا شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر ذوالحال کے لیے حال بنے گا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ جاء کا فاعل بنے گا، تو یہاں پر یہ سہارا لگائے ہوئے ہے ذوالحال سے۔ نمبر 3، اسم موصول پر سہارا لگائے ہوئے ہو، جیسے مررت بالضارب ابوہ امرن۔ اب یہ مررت فعل ہے اور بالضارب ابوہ امرن یہ سارا جملہ اسی مررت کے متعلق ہے، تو مررت فعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ کہ ضارب اسم فاعل ہے، اس کے شروع میں جو الف لام ہے یہ الذی اسم موصول کے معنی میں ہے، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اسم موصول کی بحث میں کہ جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر الف لام داخل ہوتا ہے وہ الذی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہ الذی اسم موصول اور یہ پورا جملہ صلہ بن کر یہ با جار کا مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر اسی مررت فعل کے متعلق ہوگا، تو یہاں پر یہ سہارا لگایا ہوا ہے الف لام اسم موصول پر۔ نمبر 4، موصوف پر سہارا لگا کر آئے گا، جیسے اندی رجل ضارب ابوہ امرن۔ اب رجل موصوف ہے اور ضارب ابوہ امرن یہ پورا جملہ ہو کر اسی موصوف کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ ضارب شبہ فعل اسم فاعل ہے، ابوہ اس کا فاعل ہے اور امر اس کا مفعول ہے، تو یہ ابوہ کو رفع دے رہا ہے، امر کو نصب دے رہا ہے، اور یہ پورا جملہ ہو کر یہ رجل موصوف کی صفت بنے گا، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ اندی مبتدا کی خبر بنے گا۔ نمبر 5، حمزہ استفہام پر سہارا لگا کر آئے گا، جیسے اقائم زید۔ اب قائم یہ شبہ فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے اور یہ حمزہ استفہام پر سہارا لگا کر آ رہا ہے۔ نمبر 6، حرف نفی پر سہارا لگا کر آئے گا، جیسے ما قائم زید۔ قائم شبہ فعل زید اس کا فاعل اور یہ ما حرف نفی پر سہارا لگا کر آ رہا ہے، تو ان 6 میں سے کسی ایک پر سہارا لگا کر آئے گا اور یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہوگا تو پھر یہ فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا۔ ایک مسئلہ، فَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِي۔ اگلا مسئلہ، اگر اسم فاعل حال یا استقبال کے معنی میں نہیں بلکہ گزشتہ ماضی کے معنی کے اندر ہے تو پھر اضافت معنوی واجب ہوگی، اضافت لفظی واجب نہیں ہوگی۔ یہاں پہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلے پڑھ چکے ہیں، اضافت لفظیہ میں صیغہ صفت اپنے معمول کی طرح مضاف ہوتا ہے، اور اپنا معمول اس کا کیا ہوتا ہے، وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ اسم فاعل وہ ماضی کے معنی کے اندر ہے تو پھر یہاں پہ اضافت معنویہ ہوگی نہیں، اور اس کے بعد آنے والا، بلکہ یہاں پہ صرف مفعول کا بتانا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد اگر اس کی اضافت مفعول کی طرف ہوتی ہے تو وہ اس کا مفعول نہیں ہوگا اور اسم فاعل اس مفعول کے اندر عمل نہیں کرے گا، بلکہ صرف اور صرف اضافت معنویہ واجب ہوگی۔ اضافت معنویہ کی ساری بحث پیچھے گزر چکی ہے، خلاصتاً میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اضافت معنویہ میں جو اضافت ہے وہ اپنے فاعل اور مفعول کی طرف نہیں ہوتی ہے۔
تو یہ فرمایا کہ اگر ماضی کے معنی میں ہو تو اضافت مانوی واجب ہوگی، جیسے زید ضارب امر نمسی۔ اب یہاں پہ دیکھیں ضارب یہ صیغہ صفت ہے، شبہ فعل ہے، لیکن یہ جو امر ہے یہ اس کی طرف جو اس کی اضافت ہو رہی ہے نا، اس کا مفعول واقع نہیں ہو رہا، امر ضارب کا امر اس کا مفعول اس لیے واقع نہیں ہو رہا کیونکہ اضافت مانویہ ہے، اور اضافت مانویہ کے اندر جو مضاف ہے وہ اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف نہیں ہوتا ہے۔ ھذا اذا کان منکرا، اگلا مسئلہ دیکھیں، یہ جو آپ نے اوپر پڑھا تھا کہ اسم فاعل حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر سہارا لگائے ہوئے ہو تو پھر وہ عمل کرے گا، فاعل کو رفع دے گا، مفعول کو نصب دے گا۔ یہ اس صورت کے اندر ہے جب کہ اسم فاعل نکرہ ہو، جیسا کہ ان ساری مثالوں میں اگر آپ دیکھیں گے نا، صرف اسم موصول کو چھوڑ کے باقی کو دیکھیں، المبتدا مبتدا پر سہارا لگائے، یہاں پہ دیکھیں قائم اسم فاعل نکرہ ہے، ضارب اسم فاعل نکرہ ہے، اور موصوف اسم فاعل ضارب نکرہ ہے، حمزہ استفہام کے بعد اسم فاعل قائم نکرہ ہے، حرف نفی کے بعد اسم فاعل قائم نکرہ ہے، تو ساری جگہ پر نکرہ آ رہا ہے، تو پھر تو یہ شرط ہے کہ حال یا استقبال کے معنی کے اندر بھی ہو اور ان چیزوں میں سے کسی ایک پر سہارا لگا کر آئے۔ اور اگر وہ نکرہ نہیں ہے بلکہ معرب باللام ہے، یعنی اس کے شروع کے اندر الف لام ہے جو کہ الذی اسم موصول کے معنی میں ہے، تو پھر اس کا حال یا استقبال کے اندر ہونا یہ بھی شرط نہیں ہے، اور اس کا ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک کے بعد ہونا یہ بھی شرط نہیں ہے، بلکہ وہ چاہے ماضی ہو، چاہے حال ہو، چاہے استقبال ہو، ساری کی ساری صورتوں کے اندر اضافت لفظیہ ہی ہوگی، اور اس کے بعد میں آنے والا اس کا فاعل بھی ہوگا اور اس کا مفعول بھی واقع ہوگا۔ یہ فرمایا اما اذا کان معرفا باللام، اگر اسم فاعل معرب باللام ہے، اس کے اوپر الف لام داخل ہے جو کہ الذی اسم موصول کے معنی میں ہے، یستوی فیہ جمیع الازمنہ، تو پھر اس کے اندر تمام زمانے برابر ہیں۔ ادھر تو کہا تھا نا کہ اگر ماضی ہو تو پھر وہ عمل نہیں کرے گا، اپنے مفعول کی طرف اس کی اضافت نہیں ہو سکتی، اس کے بعد اس کا مفعول نہیں آ سکتا اسم فاعل کا، لیکن اگر اس کے اوپر الف لام داخل ہے تو پھر تمام زمانے برابر ہیں، اس کے بعد اس کا مفعول آئے گا اور یہ عمل کرے گا، جیسے زید الضارب ابوہ عمران الان۔ اب یہاں پہ دیکھیں الضارب اس کے اوپر الف لام اسم موصول کا داخل ہے، تو یہ ابوہ پہ عمل کر رہا ہے، اس کو اپنا فاعل بنا رہا ہے اور امر کو اپنا مفعول بنا رہا ہے۔ الان، غدن او امسی، چاہے اس سے آپ یہاں پہ ضارب سے حال والا معنی مراد لے لیں، یا آپ اس سے مستقبل والا معنی مراد لے لیں، یا اس سے آپ ماضی والا معنی مراد لے لیں، تینوں صورتوں کے اندر یہ عمل کرے گا، اس لیے کہ اس کے اوپر الف لام تعریف کا داخل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 8واں باب ہے خاتمہ فی الاسم، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اسم فاعل سے متعلقہ مکمل بحث کو پڑھا تھا، آج کے سبق کے اندر ہم اسم مفعول سے متعلقہ بحث کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فصل: اسم المفعول اسم مشتق من فعل متعد لیدل علی من وقع علیہ الفعل وصیغته من مجرد الثلاثی علی وزن مفعول لفظا کمضروب و تقدیرا کمقول ومرمی ومن غیرہ کاسم الفاعل بفتح ما قبل الآخر کمدخل ومستخرج ویعمل عمل فعلہ المجہول بالشرائط المذکورۃ فی اسم الفاعل نحو زید مضروب غلامہ الآن او غدا او امسی۔ ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اسم مفعول وہ اسم ہے جس کو مشتق کیا گیا ہو فعل متعدی سے تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جس پر فعل واقع ہوا ہے، اور اس کا صیغہ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، یا تو لفظاً ہوگا جیسا کہ مضروب، یا تقدیراً ہوگا جیسا کہ مقول اور مرمی، اور ثلاثی مجرد کے غیر سے اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے ما قبل آخر کو فتح دینے کے ساتھ، جیسا کہ مدخل اور مستخرج، اور عمل کرے گا فعل مجہول والا عمل اسی شرائط کے ساتھ جو کہ ذکر کی گئی ہیں اسم فاعل میں، جیسا کہ زید مضروب غلامہ الآن او غدا او امسی۔ عبارت اور ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اسم فاعل کے بارے میں ہم نے بحث پڑھ چکے ہیں، اب اسم مفعول بتا رہے ہیں کہ اسم مفعول یہ مشتق کیا جاتا ہے فعل متعدی سے۔ پہلی بات اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اسم فاعل ہے اس میں فعل متعدی کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو اسم مفعول ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ فعل متعدی سے ہی مشتق ہوگا، فعل لازم سے مشتق نہیں ہوگا، کیونکہ جو اسم مفعول ہے وہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، تو مفعول ہوگا تو تبھی اسم مفعول مشتق ہوگا، اور اگر مفعول نہیں ہوگا تو اسم مفعول اس کا بھی اشتقاق نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی فرمایا کہ اسم مفعول اس کو مشتق کیا جاتا ہے فعل متعدی سے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو بنانا ہے فعل مضارع مجہول سے، تو فعل مضارع مجہول سے مخاطب کے صیغے سے آپ اس کو بنائیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ مشتق ہوتا ہے فعل متعدی سے تاکہ دلالت کرے علی من وقع علیہ الفعل، اس ذات پر جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے۔ وصیغہ، تو باقی اس کے صیغے بتا رہے ہیں کہ اس کے صیغے جو ہیں ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آئیں گے، یا تو مفعول کا وزن لفظوں کے اندر موجود ہوگا جیسا کہ مضروب بر وزن مفعول،
یا پھر تقدیراً ہوگا، یعنی اصل میں تو مفعول کا وزن تھا لیکن بعد میں اس کے اندر تعلیل ہوگی جس کی وجہ سے اس کے وزن کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ چکی ہے. جیسے کہ مقولن ہے نا، اب یہ مقولن اصل میں کیا تھا، مقولن بروزن مفعولن، اور اسی طریقے سے مرمیجن اصل میں کیا تھا، مرموجن بروزن مفعولن. اس کے بعد اس کے اندر تبدیلی ہوگی، مقبولن تھا تو ہم نے اس میں واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، التقاء ساکنین سے واو گر گئی تو مقولن ہو گیا. اسی طریقے سے مرموجن میں بھی ادغام ہوا، واو اور یا کا مرموجن ہوا، پھر اس کے مناسبت سے ہم نے ماقبل ضمہ کو کسر سے تبدیل دے دیا تو یہ ہو گیا مرمیجن. تو اصل میں ہے یہ مفعولن کا ہی وزن ہے لیکن یہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، تقدیراً موجود ہے. یہ تو ہو گیا ثلاثی مجرد. اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے یہ اسم فاعل کے وزن پر ہی آئے گا ماقبل آخر کو فتح دینے کے ساتھ. دیکھیں ثلاثی مزید فی ہو یا رباعی مجرد ہو، رباعی مزید فی ہو، اس کے اندر ہم اصول پڑھ چکے تھے اسم فاعل بنانے کا کہ اب حرف مضارع کو گرا کے شروع میں میم مضموم لیں اور ماقبل آخر کو کسرہ دے دیں. یہاں پر بھی یہی طریقہ ہے اسم مفعول بنانے کا، فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر آپ نے کسرہ دیا تھا، یہاں پر آپ ماقبل آخر کو فتح دے دیں گے. جیسے کہ نا مدخل، ادخل یدخل تدخل تھا، تا کو گرایا میم مضموم لے کر ہے اور ماقبل آخر جو خا تھا اس کو ہم نے فتح دے دیا. اسی طریقے سے استخرج یستخرج، مستخرجن وہاں پہ ایک کسرہ تھا، یہاں پر فتح آگے، باقی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. ایک بات. اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ الْمَجْهُولِ بِالشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ. یہ فعل مجہول والا عمل کرتا ہے. لیکن فعل مجہول کا کیا عمل ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو مفعول ہے اگر نائب فاعل واقع ہو رہا ہو تو اس کو نائب فاعل ہونے کی وجہ سے رفع دیتا ہے، اور اگر مفعول واقع ہو رہا ہو تو اس کو نصب دیتا ہے. تو یہ جو اسم مفعول کا صیغہ ہے یہ بھی یہی والا عمل کرتا ہے، یعنی اپنے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے، لیکن انہی شرائط کے ساتھ جو آپ اسم فاعل کے اندر پڑھ چکے ہیں. اسم فاعل کے اندر جو آپ نے شرائطیں پڑھی ہیں کہ یہ اس وقت عمل کرے گا جب یہ حال یا استقبال کے معنی کے اندر ہوگا اور پھر 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اعتماد کرنے والا ہوگا تو پھر عمل کرے گا، اس کے بغیر عمل نہیں کرے گا. یہاں پر بھی وہی ساری شرطیں ہیں جیسے کہ زید مضروب غلامہ الآن. اب یہ غلام ہو یہ اسی مضروبن کا نائب فاعل ہے اور مضروبن یہ اس کے اندر عمل کر رہا ہے، اس کو رفع دے رہا ہے، لیکن یہ زید مبتدا پر سہارا لگا کر آ رہا ہے. تو ساری تفصیل جو آپ نے اسم فاعل کے اندر پڑھ لی ہے وہ ساری تفصیل یہاں پر بھی جاری ہوگی کہ وہاں پہ اضافت لفظی اور اضافت معنویہ کے بارے میں نے جو بات کہی ہے وہ سارے کے سارے اصول یہاں پر بھی جاری ہوں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایک مرتبہ پچھلا سبق بھی اس کو دیکھ لیں، پھر آپ کو صحیح سے اس کی سمجھ آئے گی، یہاں پہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا 8واں باب ہے خاتمہ فی الاسم، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم صفت مشبہ کو پڑھیں گے. یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے صفت مشبہ کا، تو اس لیے سب سے پہلے ہم مسئلہ کلیئر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے. لیکن صفت مشبہ جو ہوتی ہے وہ حدوث پر دلالت نہیں کرتی بلکہ وہ دوام پر دلالت کرتی ہے، یعنی ایسی صفت ہوتی ہے جو دائمی طور پر موصوف کے اندر پائی جاتی ہے. اب جو صفت مشبہ کے استعمال کے طریقے ہیں یہ کل 18 طریقوں سے استعمال ہوتی ہے. پھر ان 18 طریقوں کے مطابق اس کے مختلف احکام ہیں. بعض صورتوں کے اندر احسن ہوگا، بعض صورتوں کے اندر حسن ہوگا، بعض صورتوں کے اندر اختلاف ہوگا اور بعض صورتوں کے اندر کبھی ہوگا. صفت مشبہ 18 طریقوں سے کس طریقے سے استعمال ہوتی ہے اور اس کا کیا حکم ہے یہ آپ پہلے تفصیل سے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے. دیکھیں اس کے جو 18 طریقے ہیں اس میں پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ صفت مشبہ یا تو معرب باللام ہوگا یا نہیں ہوگا. نمبر 1. اب معرب باللام کی آپ مثالیں دیکھ لیں. زید الحسن وجہہ، زید الحسن الوجہ، زید الحسن وجہ. ان تینوں میں جو صفت مشبہ ہے حسن، اس کے اوپر الف لام تعریف کا داخل ہے تو یہ معرب باللام ہے. ان تینوں کے اگر آپ دیکھیں گے تو حسن 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 یہ معرب باللام کے بغیر ہے، اس کے اوپر الف لام تعریف کا داخل نہیں ہے. تو 2 طریقوں سے صفت مشبہ استعمال ہوگا. اب اس کے بعد جو اس کا معمول ہے وہ یا تو معرف باللام ہوگا یا معرف باللام نہیں ہوگا. یہ تو ہو گیا نا صفت مشبہ. اب اس کے بعد اس کا معمول 3 طریقوں سے استعمال ہوگا. اب وہ 3 طریقے کون سے ہیں؟ نمبر 1 معرف باللام، جیسے کہ اس صورت میں اگر آپ دیکھیں گے نا الوجہ، یہ الوجہ الحسن کا معمول ہے اور اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ الف لام آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ کو الف لام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس کا معمول یا تو معرف باللام ہوگا
یا پھر معرب باللام نہیں ہوگا، جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں وجہن معرب باللام نہیں ہے، یہاں پہ دیکھیں وجہن معرب باللام نہیں ہے، یا پھر اس تیسری صورت یہ ہے کہ جو اس کا معمول ہے وہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا، مضاف بنے گا، جیسا کہ وجہہ یہاں پر اضافت کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے وجہہ یہاں پر بھی اضافت کے ساتھ ہے۔ تو یہ دو باتیں ہوگی کہ صیغہ صفت معرب باللام ہوگا یا معرب باللام نہیں ہوگا، اور اس کا معمول یا تو معرب باللام ہوگا یا پھر اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا، اور یا پھر نہ تو معرب باللام ہوگا نہ ہی اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا، بلکہ ان دونوں سے خالی ہو کر آئے گا۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کے اوپر یا تو حالت رفع ہوگی یا حالت نصبی یا حالت جری۔ اب یہ دیکھیں ذرا، ان ساری مثالوں میں حالت رفع ہے، ان ساری مثالوں میں حالت نصبی ہے، ان ساری مثالوں میں حالت جری ہے۔ اب ان میں سے ایک ایک یا مثال دیکھ لیں۔ زید الحسن وجہہ صیغہ صفت معرب باللام ہے اور اس کا معمول اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اور اس کے اوپر رفع ہے، یہ صورت نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، صیغہ صفت معرب باللام ہے اور اس کا معمول وہ بھی معرب باللام ہے اور یہ اضافت کے ساتھ بھی نہیں استعمال ہو رہا اور الف لام کے بغیر بھی نہیں آ رہا، یہ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، صیغہ صفت معرب باللام ہے اور اس کا معمول اضافت کے بغیر آ رہا ہے، الف لام کے بغیر آ رہا ہے، 3۔ نمبر 4، صیغہ صفت الف لام کے بغیر ہے اور اس کا معمول اضافت کے ساتھ ہے، صیغہ صفت الف لام کے بغیر ہے اور اس کا معمول الف لام کے ساتھ ہے، صیغہ صفت الف لام کے بغیر ہے اور اس کا معمول بھی اسی طریقے سے الف لام کے بغیر اضافت کے آ رہا ہے۔ تو 6 صورتیں بنیں گی حالت رفع میں، یہی 6 صورتیں حالت نصبی میں بنیں گی، یہی 6 صورتیں حالت جری میں بنیں گی۔ ان سب کے شروع میں آپ نے یہی لگا دینا ہے، زید الحسن وجہہ، زید الحسن الوجہ، زید الحسن وجہن، یہ تو ہو گیا نا معرب باللام۔ اب آگے اس کے بعد معرب باللام کے بغیر، زید حسن وجہہ، زید حسن الوجہ، زید حسن وجہن، یہ حالت نصبی میں ہوگی، حالت جری میں بھی ایسے ہی ہے، یہی شروع میں آپ لگا دیں گے، زید الحسن وجہہ، زید الحسن الوجہ، زید الحسن وجہن، زید الحسن وجہہ، بلکہ یہ تو الحسن تو نہیں ہوگا نا، حسن ہوگا، زید حسن وجہہ، زید حسن الوجہ، زید حسن وجہن۔ اس طریقے سے یہ 18 صورتیں بنیں گی صفت مشبہ کے استعمال کی۔ اب ان 18 صورتوں کے کیا احکام ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں 18 صورتوں کے جو حکم ہے نا، حکم کے اعتبار سے سب سے پہلے تو آپ 2 وہ والے حکم سمجھیں جو منع ہیں۔ وہ کون سے منع ہیں؟ وہ ایک یہ ہے، زید الحسن وجہن، یہ والا، یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے زید الحسن وجہہ، یہ بھی منع ہے۔ اور ایک ہے جس کے اندر اختلاف کیا گیا ہے، وہ کون سا؟ وہ یہ ہے، زید حسن وجہہ، حسن نہیں پڑھنا اس کو، آپ نے اپنا حسن، یہ مختلف ہی ہے۔ اب آپ ان تینوں کا حکم سمجھ لیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا زید الحسن وجہن، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، یہ منع ہے۔ ایک بات تو آپ نے سمجھنی ہے، وہ یہ ساری صورتوں کے اندر جو اضافت ہے، اضافت لفظی ہے، کیونکہ اضافت لفظی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جو مضاف صیغہ صفت ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، اس کو اضافت لفظی کہتے ہیں، اور اضافت لفظی لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے۔ دوسری اضافت کی قسم ہوتی ہے اضافت معنوی، وہ یا تو تعریف یا پھر تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ اگر معرفہ کی طرف اضافت ہو تو اس کو معرفہ بناتی ہے، اگر نکرہ کی طرف اضافت ہو تو اس کے اندر تخصیص پیدا کرتی ہے اضافت معنویہ میں۔ اب آپ یہ والی جو مثال ہے زید الحسن وجہن، یہ منع ہے۔ منع کیوں ہے؟ وہ اس لیے منع ہے کہ دیکھیں یہاں پر معرفہ کی اضافت ہو رہی ہے نکرہ کی طرف، الحسن یہ معرفہ ہے اور وجہ یہ نکرہ ہے، اور معرفہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو اضافت معنویہ میں یہ ناجائز ہے۔ جب اضافت معنویہ میں معرفہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو یہ ناجائز ہے، تو اضافت معنویہ کی مناسبت سے اضافت لفظیہ کے اندر بھی ناجائز ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ والی جو مثال ہے یہ منع ہے۔ ایک کلیئر ہوگی اس کا حکم، منع۔ اب چلیں دوسرے کی طرف، زید
الحسن وجہہ، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی منع ہے. یہ منع کیوں ہے؟ دیکھیں منع اس لیے ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا چکا نا، ان ساروں کے اندر اضافت لفظیہ ہے، کیونکہ صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہے. اضافت لفظیہ کا حکم ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے. اب تخفیف دو صورتوں سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو مضاف ہے اس میں تخفیف ہو، دوسرا ہے مضاف الیہ اس کے اندر تخفیف ہو. اب یہاں پہ جو مضاف ہے اس سے جو تنوین گری ہے حسن ان سے، وہ اضافت کی وجہ سے نہیں گری کہ اس کی اضافت وجہ کی طرف ہو رہی ہے، بلکہ اس کی جو تنوین ہے وہ الف لام کی وجہ سے گری ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اضافت لفظیہ مضاف میں تخفیف نہیں کر رہی، اور یہ جو اس کا مضاف الیہ وجہ، اس کے اندر تخفیف ایسے ہوتی ہے کہ جو اس کی ضمیر ہے وہ گر جاتی ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی جو ضمیر ہے ہو ضمیر یہ بھی برقرار ہے. تو نہ تو مضاف میں تخفیف ہو رہی ہے، نہ ہی مضاف الیہ میں تخفیف ہو رہی ہے، اور اضافت لفظیہ میں تخفیف ہوتی ہے. تو پتہ چلا یہ اضافت لفظیہ بیکار ہے، اس لیے یہ والی صورت بھی ناجائز ہے. دو صورتیں ہم نے عدم جواز کی پڑھ لی ہیں. اب آجیں مختلف فی صورت کی طرف، وہ یہ ہے زید حسن وجہہ، اس کو آپ الحسن کے بجائے حسن کر دیں. اس صورت کے اندر اختلاف ہے. اس صورت کے اندر بصری اور کوفی علماء کا اختلاف ہے. بصری کہتے ہیں کہ دیکھیں اضافت لفظیہ ہے، اور اضافت لفظیہ یہاں پر جو مضاف ہے حسن اس میں تخفیف کر رہی ہے. یہاں پر جو حسن تنوین گری ہے وہ اضافت کی وجہ سے گری ہے، تو مضاف کے اندر تو تخفیف ہو گئی ہے، لیکن جو مضاف الیہ ہے اس سے ضمیر نہیں گری ہے. تو اضافت لفظیہ میں صرف کچھ نہ کچھ تخفیف ہونا یہ کافی ہے، اور یہاں پہ چونکہ مضاف میں تخفیف ہو رہی ہے، اگرچہ مضاف الیہ میں تخفیف نہیں ہو رہی ہے، لہذا یہ جائز ہے. اور بصری علماء کے نزدیک یہ ٹھیک ہے، جبکہ کوفی علماء کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں اضافت لفظیہ کے اندر اگر آپ نے تخفیف کرنی ہے تو کامل درجے کی تخفیف ہونی چاہیے، یعنی مضاف میں بھی تخفیف ہو، مضاف الیہ میں بھی تخفیف ہو. جبکہ یہاں پر مضاف میں تو تخفیف ہو رہی ہے، مضاف الیہ میں تخفیف نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کوفی علماء کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ جو تیسری صورت ہے یہ والی زید حسن وجہہ، یہ مختلف فی ہے. تین صورتوں کا حکم ہم نے پڑھ لیا ہے. اس ویڈیو کے اگلے پارٹ کے اندر جو باقی ہیں ان کا حکم بھی ہم پڑھ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا 8واں باب ہے خاتمہ فی الاسم، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم صفت مشبہ پڑھیں گے. صفت مشبہ اس سبق کے پہلے پارٹ کے اندر ہم نے 3 صورتیں پڑھی تھی حکم کے اعتبار سے. آج کے اس ویڈیو کے اندر بھی ہم جو باقی صورتیں ہیں وہ پڑھیں گے. دیکھیں صفت مشبہ کے استعمال کے طریقے ہم نے پڑھ لیے تھے اس کے پہلے پارٹ کے اندر، اور اس کی جو 18 صورتیں بنی تھی ان 18 صورتوں میں سے جو 3 صورتوں کا حکم تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. 2 صورتوں میں منع تھا، ایک صورت کے اندر مختلف فی تھا. ان کی وجہ کیا تھی یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ حکم کے اعتبار سے کل اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں. ان میں سے ایک ہے احسن، نمبر 2 حسن، نمبر 3 قبیح، نمبر 4 منع، اور نمبر 5 مختلف فی. ان 5 احکام میں سے جو منع والے تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، جو مختلف فی تھی وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. 18 میں سے ہماری 3 صورتیں کور ہو گئی تھی، باقی پیچھے رہ گئی ہیں 15. اب ان 15 میں سے آپ یہ سمجھیں کہ جو باقی 15 ہیں ان میں سے 9 صورتیں احسن ہیں. آج کے سبق کے اندر ہم نے انہی 9 صورتوں کو سمجھنا ہے. وہ 9 صورتیں کون کون سی ہیں؟ دیکھیں پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو مثالیں ہیں نا، زید الحسن، ان ساروں کے ساتھ شروع میں زید ہے. یہ جو زید ہے یہ موصوف ہے، اور یہ جو الحسن ہے صیغہ صفت، یہ اس کی صفت واقع ہو رہی ہے. اب یہ جو صیغہ صفت ہے یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ بنے گی اس موصوف کی صفت. یہاں پر بھی اس میں فاعل بن رہا ہے، اس میں بعض صورتوں میں مفعول ہے اور بعض صورتوں کے اندر تمیز ہے. جیسے یہ نا وجہن، یہ تمیز واقع ہو رہی ہے، اور یہ جو وجہن ہے یہ بھی تمیز واقع ہو رہی ہے. مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ صیغہ صفت اپنے بعد والے پورے جملے سے مل کر اسی زید موصوف کی صفت واقع ہوگا. اچھا، موصوف اور صفت کو موصوف کے ساتھ ملانے کے لیے اس میں ضمیر ہوتی ہے. اگر تو پورے جملے میں ایک ضمیر ہوگی تو پھر یہ ہے احسن، اور اگر 2 ضمیریں ہوں گی تو یہ حسن ہے، اور اگر کوئی ضمیر نہیں ہے تو یہ قبیح ہے. ہم پہلے بات کریں گے احسن کی، یعنی صیغہ صفت اپنے بعد والے پورے جملے سے مل کر جو موصوف کے ساتھ مل رہی ہے اس میں ایک ضمیر آ رہی ہے.
اب وہ ایک ضمیر کیسے آئے گی وہ آپ نے سمجھنا ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیں نا 3 صورتیں، ایک ہے حالت رفع، دوسری ہے حالت نصبی اور تیسری ہے حالت جری. حالت رفع میں صیغہ صفت کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے بعد والا اسم ظاہر ہے وہ اس کا فاعل بن رہا ہے. یہ جو الحسن ہے اس کا فاعل الوجہ ہے، یہاں پہ وجہ ہے، یہاں پہ یہ ہے، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ. اور یہ اصول آپ پڑھ چکے ہیں، جب اسم ظاہر فاعل بن رہا ہو تو پھر اسم ضمیر فاعل نہیں بنتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان ساری صورتوں کے اندر صیغہ صفت کے اندر ضمیر نہیں ہوگی. لیکن یہ جو باقی صورتیں ہیں اس میں دیکھیں یہاں پہ مفعول بنے گا یا تمیز بنے گا، اور یہاں پر تو جر آ رہا ہے. تو ان ساری صورتوں کے اندر صیغہ صفت کو فاعل کی ضرورت ہوگی، اور فاعل لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ نے ضمیر نکالنی ہے. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 6 قسمیں نسبی حالت کی اور 6 قسمیں جری حالت کی، ان 6 اور 6 12 صورتوں کے اندر جو صیغہ صفت آئے گا اس کے اندر ضمیر فاعل موجود ہوگی. ایک بات. اب دوسری بات آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیں اس کلام کے اندر صیغہ صفت کے اندر تو ضمیر نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں یہاں پر ضمیر ہے. جیسے کہ اس میں اگر آپ غور کریں گے نا الحسن وجہہ، یہاں پہ ہو ضمیر ہے، اور اسی طریقے سے حسن وجہہ یہاں پر بھی ہو ضمیر ہے حالت رفع میں. اب پہلا اصول بھی میں آپ کو بتا چکا تھا کہ صفت کو موصوف سے ملانے کے لیے ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا اصول بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالت رفع میں صیغہ صفت کے اندر ضمیر نہیں ہوگی، کیونکہ جو فاعل بنے گا وہ اسم ظاہر بنے گا. اب یہاں پر جو ضمیر ہے 2 صورتوں میں وہ ایک ضمیر پائی جا رہی ہے، وجہہ میں ہو ضمیر ہے اور یہاں پر بھی وجہہ میں ہو ضمیر ہے. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پورے جملے کے اندر ایک ضمیر ہے، اس پورے جملے کے اندر بھی ایک ضمیر ہے. تو جب صفت کے اندر ایک ضمیر پائی جا رہی ہے تو موصوف کو ملانے کے لیے یہ کافی ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ صورت احسن ہے کہ اگر صیغہ صفت اور اپنے ما بعد والے جملے سے مل کر اس میں ایک ضمیر ہوگی تو پھر اس کا موصوف کے ساتھ ربط کامل درجے کا ہوگا اور یہ صورت احسن ہوگی، بہت اچھی ہوگی. اب ہم نے احسن صورتیں کون سی پڑھنی ہے؟ ایک تو یہ احسن ہے، اس میں ایک ضمیر ہے. الحسن صیغہ صفت، وجہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا فاعل ہے، اور صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر یہ زید موصوف کی صفت ہے. اب یہ جو پورا جملہ صفت بن رہا تھا اس پورے جملے کے اندر ایک ضمیر پائی جا رہی ہے، تو لہذا یہ احسن ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، زید حسن وجہہ. حسن صیغہ صفت ہے، وجہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر صیغہ صفت کا فاعل ہے. اب یہ پورا جملہ جو صفت ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہے یہ والی، تو لہذا اس پورے جملے میں ایک ضمیر ہے تو یہ بھی احسن ہے. 2 صورتیں ہوگی احسن کی. اب اس کے بعد اب یہاں پہ آ جائیں منصوب والی صورت میں. یہ جو پہلی صورت ہے نا زید الحسن وجہہ، اس میں 2 ضمیریں ہیں، ایک ضمیر نہیں ہے. کیوں 2 ضمیریں؟ وہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ یہاں پہ ضمیر فاعل نہیں ہے نا لفظوں میں، کیونکہ یہ تو مفعول بن رہا ہے. جب یہ مفعول بن رہا ہے تو اس الحسن کو فاعل کی ضمیر کی ضرورت ہے. تو ایک تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے اور دوسری یہ وجہہ میں ہو ضمیر ہے. تو 2 ضمیریں تو یہ احسن نہیں ہے. ہم نے آج کے سبق کے اندر صرف احسن کو ڈسکس کرنا ہے، باقی رہ جائے کی بات جو حسن کی وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو یہ ضمیر یہ وہ نہیں ہے، احسن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے آئیں. زید الحسن الوجہ. اب یہاں پر دیکھیں ذرا، ایک تو الحسن میں ہوا ضمیر ہے جو کہ پیچھے زید کی طرح لوٹ رہی ہے، اور الوجہ کے اندر ضمیر نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی ایک ضمیر پائی جا رہی ہے. تو لہذا یہ بھی کیا ہوگا؟ احسن ہوگا. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، 1 2 اور یہ 3. اب اس کے بعد آپ آگے چلیں. وجہن، الحسن وجہن. الحسن یہ ممیز ہے، وجہن یہ تمیز ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اس میں ہوا ضمیر ہے اور وجہن کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، تو یہ بھی احسن ہوگا. 4 صورتیں ہوگی. یہ جو ہے وجہ ہو، یہاں پہ 2 ضمیریں، ایک تو الحسن میں اور دوسری وجہ ہو میں، لہذا یہ احسن نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں الوجہ اور وجہن میں ایک ضمیر ہے، اس کے اندر بھی. الحسن میں اس میں ہوا ضمیر ہے اور الوجہ اس کے اندر ضمیر نہیں ہے، لہذا ایک ضمیر ہے تو یہ بھی احسن ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ آ جائیں، بلکہ الحسن تو نہیں ہے نا، حسن ہے. یہ میں نے الحسن لکھ دیا، یہ تو حسن ہے. حسن الوجہ. یہاں پہ بھی دیکھیں اس کے اندر ہوا ضمیر ہے اور وجہن اس کے اندر ضمیر نہیں ہے، اس کے اوپر نصب آ رہا ہے تمیز ہونے کی وجہ سے،
تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایک ضمیر ہے تو یہ بھی احسن ہے. اب احسن کی کتنی صورتیں ہوگی؟ 1 2 3 4 5 6. اب ادھر آ جائیں آپ. زید الحسن الوجہی، یہاں پر بھی ایک ضمیر ہے، الحسن میں ہوا ضمیر، الوجہی اس کے اندر تو ضمیر نہیں ہے تو یہ بھی حسن ہے. کتنی ہوگی؟ 7. اب اس کے بعد آپ آگے ادھر آ جائیں. حسن الوجہی، اس میں بھی ایک ضمیر ہے، ہوا ضمیر، تو یہ ہو جائے گی 8. اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، حسن وجہن، تو یہ احسن کی 9 صورتیں بنے گی. کون کون سی؟ زید الحسن وجہہ 1، نمبر 2 زید حسن وجہہ 2، نمبر 3 زید الحسن وجہہ، نہیں یہ تو نہیں ہوگا نا، یہ والا الحسن الوجہ اور الحسن وجہن، یہ کتنی ہوگی؟ 4. اور 5ویں یہ حسن الوجہ اور حسن وجہن، کتنی ہوگی؟ 6. اور 7ویں یہ الحسن الوجہی اور 8ویں یہ حسن الوجہی اور 9ویں یہ حسن وجہن. تو یہ 9 صورتیں بنے گی احسن کی. 3 صورتیں ہماری پہلے کور ہو چکی تھی، 9 صورتیں اب اس میں سے نکل گئی 15 میں سے، پیچھے بچی 6 صورتیں. اب آپ یہ سمجھیں کہ جس میں 2 ضمیریں ہیں وہ حسن ہے. وہ حسن اس لیے ہے کہ صفت کو موصوف سے ملانے کے لیے ایک ضمیر کافی تھی، جب آپ 2 ضمیریں لے آئے ہیں تو پھر اس کا بھی ٹھیک ہے، گزارا چل جائے گا، لیکن یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 2 ضمیریں کہاں پر ہیں، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. ایک تو یہاں پر ہے الحسن وجہہ، ایک اس میں ہوا ضمیر ہے اور وجہہ اس میں ہو ضمیر ہے. یہ ایک صورت ہوگی حسن کی. اب اس کے بعد دوسری صورت دیکھیں حسن کی، وہ یہ والی ہے حسن وجہہ، ایک ضمیر اس میں حسن میں ہوا ضمیر ہے اور دوسری وجہہ میں ہو ضمیر ہے. یہ 2 صورتیں ہوگی حسن کی، اور اس کے بعد اور نہیں ہے. تو حسن کی کتنی صورتیں ہیں؟ حسن کی 2 صورتیں، 6 رہ گئی تھی، 6 میں سے 2 نکل گئی، پیچھے بچی 4. یہ 4 صورتیں ہیں قبیح کی. قبیح یہ ہے کہ جس میں کوئی ضمیر نہیں ہے، یعنی صفت کو موصوف سے ملانے کے لیے ضمیر کا ہونا ضروری ہے، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں. لیکن اگر صفت ایسی ہے اس میں ایک ضمیر ہے تو وہ احسن ہے، اگر صیغہ صفت میں 2 ضمیریں ہیں تو وہ حسن ہے، اور اگر کوئی ضمیر ہی نہیں ہے تو پھر صفت کا اپنے موصوف سے ربط نہیں ہوگا، اس لیے اس کو کبھی کہا گیا ہے. اب آپ وہ صورتیں دیکھ لیں جس کے اندر ضمیر نہیں پائی جا رہی. نمبر 1 یہ الحسن الوجہ، الحسن صیغہ صفت ہے اور الوجہ اس میں فاعل ہے. نہ تو الحسن میں ضمیر ہے، کیونکہ ضمیر فاعل تو نہیں ہے، اسم ظاہر اس کا فاعل بن رہا ہے، اور الوجہ اس میں بھی ضمیر نہیں ہے کیونکہ آگے ہو ضمیر ہے ہی نہیں، تو یہ بنے گا کبیح، ایک صورت. نمبر 2 الحسن وجہن، یہ بھی کبیح ہے. الحسن میں تو ضمیر فاعل اس لیے نہیں ہے کیونکہ وجہن اس کا فاعل بن رہا ہے، اور وجہن کے آخر میں بھی ضمیر نہیں ہے، تو لہذا یہ کبیح ہے. تیسری صورت زید حسن الوجہ، یہ بھی کبیح ہے. حسن میں تو ضمیر نہیں ہے کیونکہ الوجہ اسم ظاہر فاعل بن رہا ہے اور الوجہ اس کے آخر میں بھی ضمیر نہیں ہے، لہذا یہ کبیح ہے. نمبر 4 حسن وجہن، یہ بھی کبیح ہے کیونکہ نہ حسن میں ضمیر ہے، اسم ظاہر فاعل بن رہا ہے، اور نہ ہی وجہن میں ضمیر ہے. تو یہ 4 صورتیں ہیں کبیح کی. اس طریقے سے یہ 18 صورتوں کے احکام آپ کے سامنے آ چکے ہیں. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. 9 صورتیں ہیں احسن کی، یہ اس وقت ہوگا جب صیغہ صفت میں ایک ضمیر ہوگی. 9 صورتیں میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. 2 صورتیں ہیں حسن کی، یہ اس وقت ہوگا جب صیغہ صفت میں 2 ضمیریں ہوں گی. 4 صورتیں ہیں کبیح کی، یہ اس وقت ہوگا جب صیغہ صفت میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی. اور چوتھی صورت ہے منع کی. منع کی یہ 2 صورتیں تھی، ایک وجہی اور دوسرا وجہن، ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور 5ویں ہے مختلفی. مختلفی اس میں بصری اور کوفیوں کا کیا اختلاف تھا وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. تو یہاں تک یہ والا پارٹ مکمل ہو چکا ہے. اب اگلے پارٹ سے جو کتاب کی عبارت ہے ہم انشاءاللہ اس کو حل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا 8واں باب ہے خاتمہ فی الاسم. سبق نمبر 17 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم صفت مشبہ پڑھیں گے.
صفت مشبہ اس سبق کے پہلے پارٹ کے اندر ہم نے 3 صورتیں پڑھی تھی حکم کے اعتبار سے. آج کے اس ویڈیو کے اندر بھی ہم جو باقی صورتیں ہیں وہ پڑھیں گے. دیکھیں صفت مشبہ کے استعمال کے طریقے ہم نے پڑھ لیے تھے اس کے پہلے پارٹ کے اندر، اور اس کی جو 18 صورتیں بنی تھی ان 18 صورتوں میں سے جو 3 صورتوں کا حکم تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. 2 صورتوں میں منع تھا، ایک صورت کے اندر مختلف فی تھا. ان کی وجہ کیا تھی یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ حکم کے اعتبار سے کل اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں. ان میں سے ایک ہے احسن، نمبر 2 حسن، نمبر 3 قبیح، نمبر 4 منع، اور نمبر 5 مختلف فی. ان 5 احکام میں سے جو منع والے تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، جو مختلف فی تھی وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. 18 میں سے ہماری 3 صورتیں کور ہو گئی تھی، باقی پیچھے رہ گئی ہیں 15. اب ان 15 میں سے آپ یہ سمجھیں کہ جو باقی 15 ہیں ان میں سے 9 صورتیں احسن ہیں. آج کے سبق کے اندر ہم نے انہی 9 صورتوں کو سمجھنا ہے. وہ 9 صورتیں کون کون سی ہیں؟ دیکھیں پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو مثالیں ہیں نا، زید، الحسن، ان ساروں کے ساتھ شروع میں زید ہے. یہ جو زید ہے یہ موصوف ہے، اور یہ جو الحسن ہے صیغہ صفت، یہ اس کی صفت واقع ہو رہی ہے. اب یہ جو صیغہ صفت ہے یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ بنے گی اس موصوف کی صفت. یہاں پر بھی اس میں فاعل بن رہا ہے، اس میں بعض صورتوں میں مفعول ہے اور بعض صورتوں کے اندر تمیز ہے. جیسے یہ نا وجہن، یہ تمیز واقع ہو رہی ہے، اور یہ جو وجہن ہے یہ بھی تمیز واقع ہو رہی ہے. مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ صیغہ صفت اپنے بعد والے پورے جملے سے مل کر اسی زید موصوف کی صفت واقع ہوگا. اچھا، موصوف اور صفت کو موصوف کے ساتھ ملانے کے لیے اس میں ضمیر ہوتی ہے. اگر تو پورے جملے میں ایک ضمیر ہوگی تو پھر یہ ہے احسن، اور اگر 2 ضمیریں ہوں گی تو یہ حسن ہے، اور اگر کوئی ضمیر نہیں ہے تو یہ قبیح ہے. ہم پہلے بات کریں گے احسن کی، یعنی صیغہ صفت اپنے بعد والے پورے جملے سے مل کر جو موصوف کے ساتھ مل رہی ہے اس میں ایک ضمیر آ رہی ہے. اب وہ ایک ضمیر کیسے آئے گی وہ آپ نے سمجھنا ہے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں نا 3 صورتیں، ایک ہے حالت رفع، دوسری ہے حالت نصبی، اور تیسری ہے حالت جری. حالت رفع میں صیغہ صفت کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے بعد والا اسم ظاہر ہے وہ اس کا فاعل بن رہا ہے. یہ جو الحسن ہے اس کا فاعل الوجہ ہے، یہاں پہ وجہ ہے، یہاں پہ یہ ہے، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ. اور یہ اصول آپ پڑھ چکے ہیں، جب اسم ظاہر فاعل بن رہا ہو تو پھر اسم ضمیر فاعل نہیں بنتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان ساری صورتوں کے اندر صیغہ صفت کے اندر ضمیر نہیں ہوگی. لیکن یہ جو باقی صورتیں ہیں اس میں دیکھیں یہاں پہ مفعول بنے گا یا تمیز بنے گا، اور یہاں پر تو جر آ رہا ہے. تو ان ساری صورتوں کے اندر صیغہ صفت کو فاعل کی ضرورت ہوگی، اور فاعل لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ نے ضمیر نکالنی ہے. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 6 قسمیں نسبی حالت کی اور 6 قسمیں جری حالت کی، ان 6 اور 6 12 صورتوں کے اندر جو صیغہ صفت آئے گا اس کے اندر ضمیر فاعل موجود ہوگی. ایک بات. اب دوسری بات آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیں اس کلام کے اندر صیغہ صفت کے اندر تو ضمیر نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں یہاں پر ضمیر ہے. جیسے کہ اس میں اگر آپ غور کریں گے نا، الحسن وجہہ، یہاں پہ ہو ضمیر ہے، اور اسی طریقے سے حسن وجہہ، یہاں پر بھی ہو ضمیر ہے حالت رفع میں. اب پہلا اصول بھی میں آپ کو بتا چکا تھا کہ صفت کو موصوف سے ملانے کے لیے ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا اصول بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالت رفع میں صیغہ صفت کے اندر ضمیر نہیں ہوگی، کیونکہ جو فاعل بنے گا وہ اسم ظاہر بنے گا. اب یہاں پر جو ضمیر ہے 2 صورتوں میں وہ ایک ضمیر پائی جا رہی ہے، وجہہ میں ہو ضمیر ہے اور یہاں پر بھی وجہہ میں ہو ضمیر ہے. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پورے جملے کے اندر ایک ضمیر ہے، اس پورے جملے کے اندر بھی ایک ضمیر ہے. تو جب صفت کے اندر ایک ضمیر پائی جا رہی ہے تو موصوف کو ملانے کے لیے یہ کافی ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ صورت احسن ہے کہ اگر صیغہ صفت اور اپنے ما بعد والے جملے سے مل کر اس میں ایک ضمیر ہوگی تو پھر اس کا موصوف کے ساتھ ربط کامل درجے کا ہوگا، اور یہ صورت احسن ہوگی، بہت اچھی ہوگی. اب ہم نے احسن صورتیں کون سی پڑھنی ہیں؟ ایک تو یہ احسن ہے، اس میں ایک ضمیر ہے. الحسن صیغہ صفت، وجہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا فاعل ہے، اور صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر یہ زید موصوف کی صفت ہے. اب یہ جو پورا جملہ صفت بن رہا تھا اس پورے جملے کے اندر ایک ضمیر پائی جا رہی ہے، تو لہذا یہ احسن ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، زید
हासनुन वजहुहु, हासनुन सीगा सिफत है, वजहु मुजाफ मुजाफ इलैह से मिलकर सीगा सिफत का फाइल है। अब ये पूरा जुमला जो सिफत है इसके अंदर एक ज़मीर है ये वाली, तो लिहाजा इस पूरे जुमले में एक ज़मीर है तो ये भी हसन है। दो सूरतें होगी हसन की। अब उसके बाद अब यहां पे आ जाए मंसूब वाली सूरत में। ये जो पहली सूरत है ना, ज़ैदुन अल हसनु वजहहु, इसमें दो ज़मीरें हैं, एक ज़मीर नहीं है। क्यों दो ज़मीरें हैं वो मैं आपको बता चुका था कि यहाँ पे ज़मीर फाइल नहीं है ना लफ्ज़ों में, क्योंकि ये तो मफूल बन रहा है। जब ये मफूल बन रहा है तो इस अल हसन को फाइल की ज़मीर की ज़रूरत है। तो एक तो इसके अंदर हुआ ज़मीर है और दूसरी ये वजहहु में हु ज़मीर है, तो दो ज़मीरें, तो ये अहसन नहीं है। हमने आज के सबक के अंदर सिर्फ अहसन को डिस्कस करना है, बाकी रह जाएगी बात जो हसन की वो इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। तो ये ज़मीर ये वो नहीं है, अहसन नहीं है, ठीक है। आगे आए, ज़ैदुन अल हसनुल वजहा। अब यहां पर देखें जरा, एक तो अल हसन में हुआ ज़मीर है जो कि पीछे जैद की तरह लौट रही है, और अल वजहा के अंदर ज़मीर नहीं है, तो इसके अंदर भी एक ज़मीर पाई जा रही है, तो लिहाजा ये भी क्या होगा, अहसन होगा। कितने हो गए, तीन हो गए, एक दो और ये तीन। अब उसके बाद आप आगे चलें, वजहन अल हसन वजहन, अल हसन ये मुमय्यज़ है, वजहन ये तमीज़ है। तो यहां पे देखें इसमें हुआ ज़मीर है और वजहन के अंदर कोई ज़मीर नहीं है, तो ये भी हसन होगा। चार सूरतें होगी। ये जो है वजहहु, यहाँ पे दो ज़मीरें, एक तो अल हसन में और दूसरी वजहहु में, लिहाजा ये हसन नहीं है। अब इसमें देखें अल वजहा और वजहन में एक ज़मीर है, इसके अंदर भी अल हसन में इसमें हुआ ज़मीर है और अल वजहा इसके अंदर ज़मीर नहीं है, लिहाजा एक ज़मीर है तो ये भी हसन है। इसी तरीके से यहां पे आ जाए, बल्कि अल हसन तो नहीं है ना, हसन है, ये मैंने अल हसन लिख दिया, ये तो हसन है, हसनुल वजह। यहां पे भी देखें इसके अंदर हुआ ज़मीर है और वजहन इसके अंदर ज़मीर नहीं है, इसके ऊपर नसब आ रहा है तमीज़ होने की वजह से, तो खुलासा ये है कि इसके अंदर भी एक ज़मीर है, तो ये भी हसन है। अब हसन की कितनी सूरतें होगी, एक दो तीन चार पांच छः। अब इधर आ जाए आप, ज़ैदुन अल हसनुल वजही, यहां पर भी एक ज़मीर है, अल हसन में हुआ ज़मीर, अल वजही इसके अंदर तो ज़मीर नहीं है, तो ये भी हसन है। कितनी होगी, सात। अब इसके बाद आप आगे इधर आ जाए, हसनुल वजही, इसमें भी एक ज़मीर है, हुआ ज़मीर, तो ये हो जाएगी आठ, आठ। और इसी तरीके से यहां पर भी ऐसे ही है, हसनु वजहिन, तो ये अहसन की 9 सूरतें बनेगी। कौन कौन सी, ज़ैदुन अल हसनु वजहुहु एक, नंबर 2 ज़ैदुन हसनुन वजहुहु 2, नंबर 3 ज़ैदुन अल हसनु वजहहु, नहीं ये तो नहीं होगा ना, ये वाला अल हसनुल वजहा और अल हसनु वजहन, ये कितनी होगी, 4, और 5वीं ये हसनुल वजहा और हसनु वजहन, कितनी होगी, 6, और 7वीं ये अल हसनुल वजही, और 8वीं ये हसनुल वजही, और 9वीं ये हसनु वजहिन। तो ये 9 सूरतें बनेगी हसन की। 3 सूरतें हमारी पहले कवर हो चुकी थी, 9 सूरतें अब इसमें से निकल गई 15 में से, पीछे बची 6 सूरतें। अब आप ये समझें कि जिसमें 2 ज़मीरें हैं वो हसन है। वो हसन इसलिए है कि सिफत को मौसूफ से मिलाने के लिए एक ज़मीर काफ़ी थी, जब आप 2 ज़मीरें ले आए हैं तो फिर इसका भी ठीक है, गुजारा चल जाएगा, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अब हमने देखना है कि 2 ज़मीरें कहाँ पर हैं, उसको भी ज़रा देख लें। एक तो यहां पर है अल हसन वजहहु, एक इसमें हुआ ज़मीर है और वजहहु इसमें हु ज़मीर है, ये एक सूरत होगी हसन की। अब उसके बाद दूसरी सूरत देखें हसन की, वो ये वाली है, हसनु वजहहु, एक ज़मीर इसमें हसनु में हुआ ज़मीर है और दूसरी वजहहु में हु ज़मीर है, ये 2 सूरतें होगी हसन की। और उसके बाद और नहीं है, तो हसन की कितनी सूरतें हैं, हसन की 2 सूरतें, 6 रह गई थी, 6 में से 2 निकल गई, पीछे बची 4।
یہ 4 صورتیں کبیح کی. کبیح یہ ہے کہ جس میں کوئی ضمیر نہیں ہے، یعنی صفت کو موصوف سے ملانے کے لیے ضمیر کا ہونا ضروری ہے، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں. لیکن اگر صفت ایسی ہے اس میں ایک ضمیر ہے تو وہ احسن ہے، اگر صیغہ صفت میں 2 ضمیریں ہیں تو وہ حسن ہے، اور اگر کوئی ضمیر ہی نہیں ہے تو پھر صفت کا اپنے موصوف سے ربط نہیں ہوگا، اس لیے اس کو کبھی کہا گیا ہے. اب آپ وہ صورتیں دیکھ لیں جس کے اندر ضمیر نہیں پائی جا رہی. نمبر 1 یہ الحسن الوجہ. الحسن صیغہ صفت ہے اور الوجہ اس میں فاعل ہے. نہ تو الحسن میں ضمیر ہے، کیوں؟ کیونکہ ضمیر فاعل تو نہیں ہے، اسم ظاہر اس کا فاعل بن رہا ہے. اور الوجہ اس میں بھی ضمیر نہیں ہے کیونکہ آگے ہو ضمیر ہے ہی نہیں، تو یہ بنے گا کبیح. ایک صورت. نمبر 2 الحسن وجہ، یہ بھی کبیح ہے. الحسن میں تو ضمیر فاعل اس لیے نہیں ہے کیونکہ وجہ اس کا فاعل بن رہا ہے، اور وجہ کے آخر میں بھی ضمیر نہیں ہے، تو لہذا یہ کبیح ہے. تیسری صورت زید حسن الوجہ، یہ بھی کبیح ہے. حسن میں تو ضمیر نہیں ہے کیونکہ الوجہ اسم ظاہر فاعل بن رہا ہے، اور الوجہ اس کے آخر میں بھی ضمیر نہیں ہے، لہذا یہ کبیح ہے. نمبر 4 حسن وجہ، یہ بھی کبیح ہے کیونکہ نہ حسن میں ضمیر ہے، اسم ظاہر فاعل بن رہا ہے، اور نہ ہی وجہ میں ضمیر ہے. تو یہ 4 صورتیں ہیں کبیح کی. اس طریقے سے یہ 18 صورتوں کے احکام آپ کے سامنے آ چکے ہیں. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. 9 صورتیں ہیں احسن کی، یہ اس وقت ہوگا جب صیغہ صفت میں ایک ضمیر ہوگی. 9 صورتیں میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. 2 صورتیں ہیں حسن کی، یہ اس وقت ہوگا جب صیغہ صفت میں 2 ضمیریں ہوں گی. 4 صورتیں ہیں کبیح کی، یہ اس وقت ہوگا جب صیغہ صفت میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی. اور چوتھی صورت ہے منع کی. منع کی یہ 2 صورتیں تھی، ایک وجہ ہی اور دوسرا وجہ، ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور 5ویں ہے مختلفی. مختلفی اس میں بصری اور کوفیوں کا کیا اختلاف تھا وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. تو یہاں تک یہ والا پارٹ مکمل ہو چکا ہے. اب اگلے پارٹ سے جو کتاب کی عبارت ہے ہم انشاءاللہ اس کو حل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا 8واں باب ہے خاتمہ فی الاسم. سبق نمبر 17 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم صفت مشبہ پڑھیں گے. صفت مشبہ اس سبق کے پہلے پارٹ کے اندر ہم نے 3 صورتیں پڑھی تھی حکم کے اعتبار سے. آج کے اس ویڈیو کے اندر بھی ہم جو باقی صورتیں ہیں وہ پڑھیں گے. دیکھیں صفت مشبہ کے استعمال کے طریقے ہم نے پڑھ لیے تھے اس کے پہلے پارٹ کے اندر، اور اس کی جو 18 صورتیں بنی تھی ان 18 صورتوں میں سے جو 3 صورتوں کا حکم تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. 2 صورتوں میں منع تھا، ایک صورت کے اندر مختلف فی تھا. ان کی وجہ کیا تھی یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ حکم کے اعتبار سے کل اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں. ان میں سے ایک ہے احسن، نمبر 2 حسن، نمبر 3 کبیح، نمبر 4 منع، اور نمبر 5 مختلف فی. ان 5 احکام میں سے جو منع والے تھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، جو مختلف فی تھی وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. 18 میں سے ہماری 3 صورتیں کور ہو گئی تھی، باقی پیچھے رہ گئی ہیں 15. اب ان 15 میں سے آپ یہ سمجھیں کہ جو باقی 15 ہیں ان میں سے 9 صورتیں احسن ہیں. آج کے سبق کے اندر ہم نے انہی 9 صورتوں کو سمجھنا ہے. وہ 9 صورتیں کون کون سی ہیں؟ دیکھیں پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو مثالیں ہیں نا، زید الحسن، ان ساروں کے ساتھ شروع میں زید ہے. یہ جو زید ہے یہ موصوف ہے، اور یہ جو الحسن ہے صیغہ صفت، یہ اس کی صفت واقع ہو رہی ہے. اب یہ جو صیغہ صفت ہے یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ بنے گی اس موصوف کی صفت. یہاں پر بھی اس میں فاعل بن رہا ہے، اس میں بعض صورتوں میں مفعول ہے اور بعض صورتوں کے اندر تمیز ہے. جیسے یہ نا وجہن، یہ تمیز واقع ہو رہی ہے، اور یہ جو وجہن ہے یہ بھی تمیز واقع ہو رہی ہے. مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ صیغہ صفت اپنے بعد والے پورے جملے سے مل کر اسی زید موصوف کی صفت واقع ہوگا. اچھا موصوف اور صفت کو موصوف کے ساتھ ملانے کے لیے اس میں ضمیر ہوتی ہے. اگر تو پورے جملے میں ایک ضمیر ہوگی تو پھر یہ ہے احسن، اور اگر 2 ضمیریں ہوں گی تو یہ حسن ہے، اور اگر کوئی ضمیر نہیں ہے تو یہ کبیح ہے. ہم پہلے بات کریں گے احسن کی، یعنی صیغہ صفت اپنے بعد والے پورے جملے سے مل کر جو موصوف کے ساتھ مل رہی ہے اس میں ایک ضمیر آ رہی ہے. اب وہ ایک ضمیر کیسے آئے گی وہ آپ نے سمجھنا ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیں نا 3 صورتیں، ایک ہے حالت رفع، دوسری ہے حالت نصبی، اور تیسری ہے حالت جری. حالت رفع میں صیغہ صفت کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے بعد والا اسم ظاہر ہے وہ اس کا فاعل بن رہا ہے.
یہ جو الحسن ہے اس کا فاعل الوجہ ہے، یہاں پہ وجہ ہے، یہاں پہ یہ ہے، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ، اور یہ اصول آپ پڑھ چکے ہیں، جب اسم ظاہر فاعل بن رہا ہو تو پھر اسم ضمیر فاعل نہیں بنتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان ساری صورتوں کے اندر صیغہ صفت کے اندر ضمیر نہیں ہوگی. لیکن یہ جو باقی صورتیں ہیں اس میں دیکھیں یہاں پہ مفعول بنے گا یا تمیز بنے گا، اور یہاں پر تو جر آ رہا ہے. تو ان ساری صورتوں کے اندر صیغہ صفت کو فاعل کی ضرورت ہوگی اور فاعل لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، تو آپ نے ضمیر نکالنی ہے. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 6 قسمیں نسبی حالت کی اور 6 قسمیں جری حالت کی، ان 6 اور 6 12 صورتوں کے اندر جو صیغہ صفت آئے گا اس کے اندر ضمیر فاعل موجود ہوگی. ایک بات. اب دوسری بات آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیں اس کلام کے اندر صیغہ صفت کے اندر تو ضمیر نہیں ہے، لیکن بعض صورتوں میں یہاں پر ضمیر ہے. جیسے کہ اس میں اگر آپ غور کریں گے نا، الحسن وجہہ، یہاں پہ ہو ضمیر ہے، اور اسی طریقے سے حسن وجہہ، یہاں پر بھی ہو ضمیر ہے حالت رفع میں. اب پہلا اصول بھی میں آپ کو بتا چکا تھا کہ صفت کو موصوف سے ملانے کے لیے ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا اصول بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالت رفع میں صیغہ صفت کے اندر ضمیر نہیں ہوگی، کیونکہ جو فاعل بنے گا وہ اسم ظاہر بنے گا. اب یہاں پر جو ضمیر ہے 2 صورتوں میں وہ ایک ضمیر پائی جا رہی ہے، وجہہ میں ہو ضمیر ہے اور یہاں پر بھی وجہہ میں ہو ضمیر ہے. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پورے جملے کے اندر ایک ضمیر ہے، اس پورے جملے کے اندر بھی ایک ضمیر ہے. تو جب صفت کے اندر ایک ضمیر پائی جا رہی ہے تو موصوف کو ملانے کے لیے یہ کافی ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ یہ صورت احسن ہے کہ اگر صیغہ صفت اور اپنے ما بعد والے جملے سے مل کر اس میں ایک ضمیر ہوگی تو پھر اس کا موصوف کے ساتھ ربط کامل درجے کا ہوگا اور یہ صورت احسن ہوگی، بہت اچھی ہوگی. اب ہم نے احسن صورتیں کون سی پڑھنی ہے؟ ایک تو یہ احسن ہے، اس میں ایک ضمیر ہے. الحسن صیغہ صفت، وجہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا فاعل ہے، اور صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر یہ زید موصوف کی صفت ہے. اب یہ جو پورا جملہ صفت بن رہا تھا اس پورے جملے کے اندر ایک ضمیر پائی جا رہی ہے، تو لہذا یہ احسن ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، زید حسن وجہہ، حسن صیغہ صفت ہے، وجہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر صیغہ صفت کا فاعل ہے. اب یہ پورا جملہ جو صفت ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہے یہ والی، تو لہذا اس پورے جملے میں ایک ضمیر ہے تو یہ بھی احسن ہے. 2 صورتیں ہوگی احسن کی. اب اس کے بعد اب یہاں پہ آ جائیں منصوب والی صورت میں. یہ جو پہلی صورت ہے نا، زید الحسن وجہہ، اس میں 2 ضمیریں ہیں، ایک ضمیر نہیں ہے. کیوں 2 ضمیریں؟ وہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ یہاں پہ ضمیر فاعل نہیں ہے نا لفظوں میں، کیونکہ یہ تو مفعول بن رہا ہے. جب یہ مفعول بن رہا ہے تو اس الحسن کو فاعل کی ضمیر کی ضرورت ہے. تو ایک تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے اور دوسری یہ وجہہ میں ہو ضمیر ہے، تو 2 ضمیریں، تو یہ احسن نہیں ہے. ہم نے آج کے سبق کے اندر صرف احسن کو ڈسکس کرنا ہے، باقی رہ جائے کی بات جو حسن کی وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو یہ ضمیر یہ وہ نہیں ہے، احسن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے آئیں. زید الحسن الوجہ. اب یہاں پر دیکھیں ذرا، ایک تو الحسن میں ہوا ضمیر ہے جو کہ پیچھے زید کی طرح لوٹ رہی ہے، اور الوجہ کے اندر ضمیر نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی ایک ضمیر پائی جا رہی ہے. تو لہذا یہ بھی کیا ہوگا؟ احسن ہوگا. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، 1 2 اور یہ 3. اب اس کے بعد آپ آگے چلیں. وجہن، الحسن وجہن، الحسن یہ ممیز ہے، وجہن یہ تمیز ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اس میں ہوا ضمیر ہے اور وجہن کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، تو یہ بھی احسن ہوگا. 4 صورتیں ہوگی. یہ جو ہے وجہ ہو، یہاں پہ 2 ضمیریں، ایک تو الحسن میں اور دوسری وجہ ہو میں، لہذا یہ احسن نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں الوجہ اور وجہن میں ایک ضمیر ہے، اس کے اندر بھی الحسن میں اس میں ہوا ضمیر ہے اور الوجہ اس کے اندر ضمیر نہیں ہے، لہذا ایک ضمیر ہے تو یہ بھی احسن ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ آ جائیں، بلکہ الحسن تو نہیں ہے نا، حسن ہے، یہ میں نے الحسن لکھ دیا، یہ تو حسن ہے، حسن الوجہ. یہاں پہ بھی دیکھیں اس کے اندر ہوا ضمیر ہے اور وجہن اس کے اندر ضمیر نہیں ہے، اس کے اوپر نصب آ رہا ہے تمیز ہونے کی وجہ سے، تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ایک ضمیر ہے، تو یہ بھی احسن ہے. اب احسن کی کتنی صورتیں ہوگی؟ 1 2 3 4 5 6. اب ادھر آ جائیں آپ. زید الحسن
وجہی، یہاں پر بھی ایک ضمیر ہے، الحسن میں ہوا ضمیر، الوجہی اس کے اندر تو ضمیر نہیں ہے، تو یہ بھی حسن ہے. کتنی ہوگی؟ 7. اب اس کے بعد آپ آگے ادھر آ جائیں، حسن الوجہی، اس میں بھی ایک ضمیر ہے، ہوا ضمیر، تو یہ ہو جائے گی 8. اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، حسن وجہن، تو یہ احسن کی 9 صورتیں بنے گی. کون کون سی؟ زید الحسن وجہہ 1، نمبر 2 زید حسن وجہہ 2، نمبر 3 زید الحسن وجہہ، نہیں یہ تو نہیں ہوگا نا، یہ والا الحسن الوجہ اور الحسن وجہن، یہ کتنی ہوگی؟ 4. اور 5ویں یہ حسن الوجہ اور حسن وجہن، کتنی ہوگی؟ 6. اور 7ویں یہ الحسن الوجہی اور 8ویں یہ حسن الوجہی اور 9ویں یہ حسن وجہن. تو یہ 9 صورتیں بنے گی احسن کی. 3 صورتیں ہماری پہلے کور ہو چکی تھی، 9 صورتیں اب اس میں سے نکل گئی، 15 میں سے پیچھے بچی 6 صورتیں. اب آپ یہ سمجھیں کہ جس میں 2 ضمیریں ہیں وہ حسن ہے. وہ حسن اس لیے ہے کہ صفت کو موصوف سے ملانے کے لیے ایک ضمیر کافی تھی، جب آپ 2 ضمیریں لے آئے ہیں تو پھر اس کا بھی ٹھیک ہے، گزارا چل جائے گا، لیکن یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 2 ضمیریں کہاں پر ہیں، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. ایک تو یہاں پر ہے الحسن وجہہ، ایک اس میں ہوا ضمیر ہے اور وجہہ اس میں ہو ضمیر ہے. یہ ایک صورت ہوگی حسن کی. اب اس کے بعد دوسری صورت دیکھیں حسن کی، وہ یہ والی ہے حسن وجہہ، ایک ضمیر اس میں حسن میں ہوا ضمیر ہے اور دوسری وجہہ میں ہو ضمیر ہے. یہ 2 صورتیں ہوگی حسن کی، اور اس کے بعد اور نہیں ہے. تو حسن کی کتنی صورتیں ہیں؟ حسن کی 2 صورتیں، 6 رہ گئی تھی، 6 میں سے 2 نکل گئی، پیچھے بچی 4. یہ 4 صورتیں ہیں قبیح کی. قبیح یہ ہے کہ جس میں کوئی ضمیر نہیں ہے، یعنی صفت کو موصوف سے ملانے کے لیے ضمیر کا ہونا ضروری ہے، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں. لیکن اگر صفت ایسی ہے اس میں ایک ضمیر ہے تو وہ احسن ہے، اگر صیغہ صفت میں 2 ضمیریں ہیں تو وہ حسن ہے، اور اگر کوئی ضمیر ہی نہیں ہے تو پھر صفت کا اپنے موصوف سے ربط نہیں ہوگا، اس لیے اس کو کبھی کہا گیا ہے. اب آپ وہ صورتیں دیکھ لیں جس کے اندر ضمیر نہیں پائی جا رہی. نمبر 1 یہ الحسن الوجہ، الحسن صیغہ صفت ہے اور الوجہ اس میں فاعل ہے. نہ تو الحسن میں ضمیر ہے، کیوں؟ کیونکہ ضمیر فاعل تو نہیں ہے، اسم ظاہر اس کا فاعل بن رہا ہے، اور الوجہ اس میں بھی ضمیر نہیں ہے کیونکہ آگے ہو ضمیر ہے ہی نہیں، تو یہ بنے گا کبیح، ایک صورت. نمبر 2 الحسن وجہن، یہ بھی کبیح ہے. الحسن میں تو ضمیر فاعل اس لیے نہیں ہے کیونکہ وجہن اس کا فاعل بن رہا ہے، اور وجہن کے آخر میں بھی ضمیر نہیں ہے، تو لہذا یہ کبیح ہے. تیسری صورت زید حسن الوجہ، یہ بھی کبیح ہے. حسن میں تو ضمیر نہیں ہے کیونکہ الوجہ اسم ظاہر فاعل بن رہا ہے اور الوجہ اس کے آخر میں بھی ضمیر نہیں ہے، لہذا یہ کبیح ہے. نمبر 4 حسن وجہن، یہ بھی کبیح ہے کیونکہ نہ حسن میں ضمیر ہے، اسم ظاہر فاعل بن رہا ہے، اور نہ ہی وجہن میں ضمیر ہے. تو یہ 4 صورتیں ہیں کبیح کی. اس طریقے سے یہ 18 صورتوں کے احکام آپ کے سامنے آ چکے ہیں. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، 9 صورتیں ہیں احسن کی، یہ اس وقت ہوگا جب صیغہ صفت میں ایک ضمیر ہوگی. 9 صورتیں میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. 2 صورتیں ہیں حسن کی، یہ اس وقت ہوگا جب صیغہ صفت میں 2 ضمیریں ہوں گی. 4 صورتیں ہیں کبیح کی، یہ اس وقت ہوگا جب صیغہ صفت میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی. اور چوتھی صورت ہے منع کی. منع کی یہ 2 صورتیں تھی، ایک وجہی اور دوسرا وجہن، ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور 5ویں ہے مختلفی. مختلفی اس میں بصری اور کوفیوں کا کیا اختلاف تھا وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. تو یہاں تک یہ والا پارٹ مکمل ہو چکا ہے. اب اگلے پارٹ سے جو کتاب کی عبارت ہے ہم انشاءاللہ اس کو حل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا 8واں باب ہے خاتمہ فی الاسم. سبق نمبر 17 ہے صفت مشبہ. پہلے 2 پارٹ کے اندر ہم نے اس کے استعمال کے جو 18 طریقے ہیں وہ سارے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں. فصل الصفۃ المشبہۃ اسم مشتق من فعل لازم لیدل علی من قام به الفعل بمعنى الثبوت
वसीगतुहा अला खिलाफी सीगत इस्मिल फ़ाइल वल मफ़ूल इन्नमा तुरफ़ु बिस्सिमाई वहिय तामलु अमल फ़िअलिहा मुतलक़न बिशर्तिल एतमादिल मज़कूरी व मसाइलुहा समानियत अशरा लिअन्न सिफ़त इम्मा बिल्लामी औ मुजर्रदतुन अन्हा व मामूलु कुल्ली वाहिदिन मिनहुमा इम्मा मुज़ाफ़ुन औ बिल्लामी औ मुजर्रदुन अन्हुमा फ़हादिहि सित्ततुन व मामूलु कुल्लिन मिनहुमा इम्मा मरफ़ूअन औ मंसूबुन औ मजरूरुन फ़ज़ालिका समानियत अशरा व तफ़सीलुहा नहवु जानी ज़ैदुनिल हसनु वजहुहु वजहहु वजहिही सलासत वजूहिन व कज़ालिका अल हसनुल वजहु वजहा वजही वल हसनु वजहुन वजहन वजहिन व हसनु वजहुहु वजहहु वजहिही व हसनुल वजहु वजहा वजही व हसनु वजहुन वजहिन वजहन। इबारत होगी, तर्जुमा देख लें फिर तशरीह करते हैं। सिफत मुशब्बा वो इसम है जिसको मुश्तक किया गया हो फ़ेल लाजिम से ताकि दलालत करे उस ज़ात पर जिसके साथ फ़ेल कायम है सबूत के माना में, और इसके सीगे इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल के सीगों के खिलाफ होते हैं, हट कर होते हैं, सिवाय इसके नहीं पहचाने जाते हैं सिमा से, और ये अमल करता है अपने फ़ेल वाला अमल मुतलकन उन्हीं शर्तों के साथ एतमाद मज़कूर वाली जो गुजर चुकी। और इसके 18 मसले हैं, इसलिए कि सीगे सिफत या तो बिल्लाम होगा या अलिफ्लाम के बगैर होगा, और इन दोनों में से हर एक का मामूल या तो मुज़ाफ़ होगा या अलिफ्लाम के साथ होगा या इन दोनों से हटकर होगा। तो ये 6 हैं, और इन दोनों में से हर एक का मामूल या मरफू होगा या मंसूब होगा या मजरूर होगा। तो ये कुल 18 सूरतें बनेंगी, और इनकी तफसील इस तरीके से है। अल हसन वज, ये सारी सूरत मैं आपको बता चुका हूँ। इबारत और तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखें, सिफत मुशब्बा के बारे में बता रहे हैं कि सिफत मुशब्बा ये वो इसम होता है जिसको फ़ेल लाजिम से मुश्तक किया जाता है। अगरचे फ़ेल लाजिम से मुश्तक होता है, लेकिन ये जिस तरीके से फ़ाइल को रफ़ा देता है इसी तरीके से ये मफ़ूल को नसब भी देता है। ये इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। और दूसरी बात ये कि दलालत करता है उस ज़ात पर जिसके साथ फ़ेल कायम होता है। फ़ेल से मुराद यहाँ पर हुदूस नहीं है बल्कि सबूत है, यानी ये ऐसी सिफत होती है जो मौसूफ़ के अंदर दायमी तौर पर पाई जाती है। जैसे अल्लाह ताला के बारे में हम कहते हैं अल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला है। तो अब यहाँ पे हुदूस नहीं है, बमाना सबूत है कि हमेशा से सुनने वाला है और हमेशा से सुनता रहेगा। तो ये फरमाया कि सिफत मुशब्बा उस ज़ात पर दलालत करता है जिसके साथ फ़ेल बमाना सबूत के पाया जाता है, हमेशगी के तौर पर पाया जाता है, सबूत और दवाम के। अच्छा, इसके सीगे कौन से हैं? सीगों के बारे में बता रहे हैं। अला खिलाफ सीगत इसमिल फ़ाइल वल मफ़ूल, इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल के सीगों से हट कर आते हैं, लेकिन कभी कभी इसम फ़ाइल के वज़न के ऊपर भी सिफत मुशब्बा का सीगा आ जाता है। लेकिन उसूल ये है कि इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल से हट कर आते हैं। कौन से हट कर आते हैं? ये फरमाते हैं तो रफ़ु बिस्सिमाई को कायदा कुली और उसूल नहीं है, सुनने से आप मालूम कर सकते हैं कौन सा सीगा जहाँ पर भी इसम सिफत मुशब्बा के तौर पर इस्तेमाल होगा वो सिफत मुशब्बा का ही सीगा होगा। वही तामल अमल फ़ेलिहा मुतलकन बिशर्तिल एतमादिल मज़कूरी, कह रहे हैं कि ये भी अपने फ़ेल वाला अमल करता है मुतलकन एतमाद मज़कूर की शर्त के साथ। ये जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि मज़कूरा 6 चीज़ों के ऊपर एतमाद करने वाला होगा तब इसम फ़ाइल अमल करेगा, फ़ाइल को रफ़ा देगा, मफ़ूल को नसब देगा। इसम मफ़ूल में भी यही पढ़ा था कि एतमाद मज़कूर होगा तब। फरमा रहे हैं कि सिफत मुशब्बा में भी यही है कि वो जो 6 चीज़ें थी, बल्कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये है कि इसमें जो अलिफ लाम है वो नहीं होगा, क्योंकि जो सीगा सिफत के शुरू में अलिफ लाम होता है वो अल्लज़ी इसम मौसूल के माना में नहीं होता, वो अलिफ लाम ये हरफी होता है। तो इसके अलावा जो 5 चीज़ें हैं उसके ऊपर एतमाद करते हुए ये वही वाला काम करेगा जो आप इसम फ़ाइल वाला पढ़ चुके हैं, इसम मफ़ूल वाला पढ़ चुके हैं, यानी फ़ाइल को रफ़ा देगा और मफ़ूल को नसब देगा। व मसाइलुहा समानियत आशरा, और इसके 18 मसले हैं, 18 सूरतें हैं इनकी। फिर हुक्म के अतबार से इनके 5 तरीके हैं, वो सारी तफसील मैं आपको पहले 2 पार्ट के अंदर बता चुका हूँ। ये बता रहे हैं कि सीगा सिफत या तो मुअर्रफ बिल लाम होगा, जैसे अल हसनु, औ मुजर्रदतुन अन्हा, या फिर अलिफ लाम तारीफ के बगैर होगा, जैसे ऐसे हसनुन या हसनु। व मामूल कुल्लि वाहिद मिनहुमा, इन दोनों का मामूल अल हसन का भी और हसन का भी या तो मुजाफ होगा, जैसे अल हसनु वजहुहु, ये मुजाफ है, या फिर मुअर्रफ बिल लाम होगा, जैसे अल वजहु। औ मुजर्रदतुन अन्हुमा, या फिर दोनों से खाली होगा, ना तो मुजाफ होगा ना मुअर्रफ बिल लाम होगा, बल्कि नॉर्मल सिंपल ऐसे होगा। तो ये कुल 6 सूरतें बन जाएगी। मतलब मिसाल के तौर पे अल हसनु वजहुहु, अल हसनु अल वजहु और अल हसनु वजहुन, 3 ये, और इसी तरीके से हसन के साथ भी आप तीनों को लगा सकते हैं। व मामूल कुल्लि मिनहुमा इम्मा मरफून व मंसूबन व मजरूरन, और इसका जो मामूल है, ये जो वजह है इस सूरत में, या तो इस पर रफ़ा आएगा या नसब आएगा या जर आएगा।
تو یہ اس طریقے سے 6 کو جب آپ 3 سے ضرب دیں گے تو یہ 18 صورتیں بن جائیں گی. 6 صورتیں رفع کی، 6 صورتیں نصب کی اور 6 صورتیں جر کی، اور 18 کی 18 صورتیں میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر تفصیل سے بتا چکا ہوں. وہ تفصیل اب یہاں پہ حضرت خود بھی تفصیل بتا رہے ہیں. جیسے جانی زید الحسن وجہہ، صیغہ صفت معرب باللام ہے اور اس کا معمول یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. 3 صورتیں اب اس میں پڑھیں گے، وجہہ، وجہہ اور وجہہ، ثلاثت وجوہ، 3 صورتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، رفع نصب جر. اسی طریقے سے الحسن الوجہ، اس میں بھی 3 صورتیں ہوں گی، الوجہ، الوجہ اور الوجہ، 6 ہوگی. اب اسی طریقے سے یہاں پہ بھی الحسن وجہن، 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 3 یہ 9 ہوگی. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی حسن وجہہ، 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 یہاں پر بھی 3 ہوگی، ٹوٹل 12 ہوگی. اسی طریقے سے یہاں پر بھی آ جائیں، حسن الوجہ، وجہ، وجہی، 3 یہ ہوگی، کتنی ہوگی 15. اور اسی طریقے سے یہاں پہ بھی حسن وجہ، وجہن، 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 3 یہ، ٹوٹل 18 صورتیں. تو اس طریقے سے یہ 18 صورتیں بنیں گی. باقی جو اس کا حکم ہے وہ میں آپ کو اس کے بعد یہاں پر ذکر کرتا ہوں. عبارت دیکھ لیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں تشریح کرتے ہیں. وَهِيَ عَلَى 5 أَقْسَامٍ مِنْهَا مُمْتَنِعٌ الْحَسَنُ وَجْهٍ وَالْحَسَنُ وَجْهِهِ وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ حَسَنُ وَجْهِهِ وَالْبَوَاقِي أَحْسَنُ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَمِيرٌ وَاحِدٌ وَحَسَنٌ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَمِيرَانِ وَقَبِيحٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَمِيرٌ وَالضَّابِطَةُ أَنَّكَ مَتَى رَفَعْتَ بِهَا مَعْمُولَهَا فَلَا ضَمِيرَ فِي الصِّفَةِ وَمَتَى نَصَبْتَ أَوْ جَرَرْتَ فِيهَا ضَمِيرُ الْمَوْصُوفِ نَحْوُ زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهُهُ. ترجمہ دیکھ لیں. اور یہ 5 قسموں پر ہے. ایک ان میں سے منع ہے اور وہ یہ ہے الحسن وجہین اور الحسن وجہی، اور ایک مختلف فی ہے اور وہ ہے حسن وجہی. اور باقی احسن ہے اگر اس میں ایک ضمیر ہو، اور حسن ہے اگر اس میں 2 ضمیریں ہوں، اور کبھی ہے اگر اس میں ضمیر نہ ہو. اور ذاتہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ رفع دیں گے اس کے معمول کو تو پھر صفت میں ضمیر نہیں ہوگی، اور جب آپ نصب یا جر دیں گے تو اس میں موصوف کی ضمیر ہوگی، جیسے کہ زید حسن وجہی. عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. 18 صورتوں کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے. اب بتا رہے ہیں کہ حکم کے اعتبار سے اس کی کل 5 قسمیں ہیں. ایک ہے منع. منع کی کون سی صورت ہے؟ الحسن وجہن. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں منع کیوں ہے، کیونکہ یہاں پہ معرفہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو رہی ہے اور یہ اضافت معنویہ میں منع ہے. اسی مناسبت سے اضافت لفظیہ کے اندر بھی منع ہے. اور دوسری کیا تھی؟ الحسن وجہی، یہ بھی منع ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ اضافت لفظیہ میں تخفیف ہوتی ہے. یہاں پر نہ تو مضاف میں تخفیف ہوئی ہے اور نہ ہی مضاف الیہ میں تخفیف ہوئی ہے، لہذا یہ بھی منع ہے. اور ایک صورت ہے مختلف فی، حسن وجہی. یہ بھی میں آپ کو بتا چکا تھا. بصری اور کوفیوں کا اختلاف ہے. بصری کہتے ہیں جائز ہے، اس لیے کہ یہاں پہ مضاف میں تخفیف ہوئی ہے، مضاف سے الف لام مضاف سے تنوین گر چکی ہے اضافت کی وجہ سے، البتہ مضاف الیہ میں تخفیف نہیں ہوئی. کوفی کہتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ کامل تخفیف نہیں ہوئی ہے، ناقص تخفیف ہوئی ہے، اس لیے یہ والی صورت جائز نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مضاف الیہ میں بھی تخفیف ہوتی. یہ ساری بات گزر چکی ہے. اور باقی صورتیں احسن ہیں اگر اس میں ایک ضمیر ہو. ایک ضمیر ہوگی اس کی 9 صورتیں بنتی ہیں، وہ 9 صورتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور حسن ہوگا اگر اس میں 2 ضمیریں ہوں. 2 ضمیروں کی 2 صورتیں بنتی تھی، وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور کبھی ہوگا اگر اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے. اس کی کل 4 صورتیں بنتی تھی، وہ بھی میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. آگے ضابطہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ رفع دیں گے اس کے معمول کو تو پھر صیغہ صفت کے اندر ضمیر نہیں ہوگی فاعل کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو اس کا معمول ہے اس کے اوپر رفع ہے تو پھر اسم ظاہر وہ فاعل بنے گا، تو اس کے اندر فاعل کی ضمیر نہیں نکالی جائے گی. اور اگر آپ نصب یا جر دیں گے معمول کو تو پھر اس کے اندر ضمیر نکالی جائے گی، صیغہ صفت میں فاعل کی ضمیر جو کہ موصوف کی طرف لوٹے گی. تو یہ ساری تفصیل الحمدللہ گزر چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا 8واں باب ہے خاتمہ فی الاسم. سبق نمبر 18 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم اسم تفضیل کے بارے میں پڑھیں گے. فصل. اسم التفضیل اسم مشتق من فعل لیدل علی الموصوف بزیادۃ علی غیرہ وصیغتہ وفعلہ فلا یبنى الا من الثلاث المجرد الذی لیس بلون ولا عیب. نحو زید افضل الناس فإن كان زائدا على الثلاث او كان لونا او عیبا یجب ان یبنى افعال من ثلاث مجرد لیدل علی مبالغۃ وشدۃ وکثرۃ ثم یذکر بعدہ مصدر ذلک الفعل منصوبا علی التمییز کما تقول هو اشد استخراجا واقوى حمرۃ واقبح عرجا. ترجمہ دیکھ لیں. اسم تفضیل وہ اسم ہے جس کو مشتق کیا جائے فعل سے تاکہ دلالت کرے موصوف پر ایسی زیادتی والے معنی کے ساتھ جو کہ غیر پر ہو، اور اس کا صیغہ افعال آتا ہے. نہیں بنایا جاتا مگر ثلاثی مجرد سے، وہ ثلاثی مجرد جس میں رنگ اور عیب والا معنی نہ ہو.
جیسا کہ زید افضل الناسی، اور اگر وہ ثلاثی سے زائد ہو یا پھر لون یا عیب والا معنی ہو تو واجب ہے کہ بنایا جائے افعال کو ثلاثی مجرد سے تاکہ دلالت کرے مبالغہ یا شدت یا کثرت پر، پھر ذکر کیا جائے اس کے بعد اس فعل کے مصدر کو منصوب تمیز ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ تو کہے گا ہوا اشد استخراجن واقوا حمرتن واقبہ عرجا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے اسم تفضیل کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اسم تفضیل وہ اسم ہوتا ہے جو کہ وصفی معنی پر دلالت کرتا ہے، جس طریقے سے وصفی معنی پر اسم فاعل دلالت کرتا ہے، جس طریقے سے وصفی معنی کے اوپر معنی حدثی کے اوپر مصدر دلالت کرتا ہے، جس طریقے سے معنی وصفی کے اوپر صفت مشبہ دلالت کرتا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس میں ایک فرق یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے معنی پر دلالت کرے گا وصفی، اس کے ساتھ ساتھ افضلیت بھی بتائے گا، یعنی جس موصوف میں یہ والا معنی پایا جا رہا ہے وہ کسی سے زیادہ پایا جا رہا ہے، دوسروں میں اس سے کم پایا جا رہا ہے، یہ بھی بتاتا ہے اسم تفضیل، فضیلت دیتا ہے۔ یہی فرمایا کہ وہ اسم ہے جس کو فعل سے بنایا جاتا ہے اور یہ دلالت کرتا ہے موصوف پر بزیادت علی غیری، یعنی موصوف میں جو معنی ہے، جو وصفی معنی ہے، وہ اپنے غیر سے زیادہ پایا جاتا ہے، اضافی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ زید افضل الناسی، زید لوگوں سے فضیلت والا ہے، یعنی لوگوں کی فضیلت کم ہے اور زید کی فضیلت یہ زیادہ ہے۔ آگے فرمایا وصیغتہ افعالو، اس کا جو صیغہ ہے وہ افعالو ہے، افعالو، افعلانی، افعلونا، وہ جتنے صیغے آپ پڑھ چکے ہیں وہ سارے اسی افعل التفضیل کے صیغے ہیں۔ فلا یبنا الا من الثلاثی المجرد، اگلا مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو اسم تفضیل ہے یہ ثلاثی مجرد سے ہی بنایا جاتا ہے، اس کے علاوہ سے لا یبنا نہیں بنایا جاتا، یعنی یہ ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید فی سے نہیں بنایا جائے گا، اور اسی طریقے سے رباعی مجرد اور رباعی مزید فی سے بھی اسم تفضیل کا صیغہ نہیں آتا ہے۔ اگلی بات الذی لیس بلون ولا عیب، ثلاثی مجرد بھی ہر ثلاثی مجرد سے نہیں بنے گا، بلکہ صرف اسی ثلاثی مجرد سے بنے گا اسم تفضیل کا صیغہ جس میں رنگ والا معنی نہ ہو، جس میں عیب والا معنی نہ ہو۔ اگر رنگ یا عیب والا معنی پایا جا رہا ہے ثلاثی مجرد میں تو پھر آپ اس سے اسم تفضیل نہیں بنا سکتے ہیں، جیسا کہ زید افضل الناسی۔ اب یہ اسم تفضیل کی ایک مثال ہے۔ اب یہ جو افضل ہے یہ ایسے وصفی معنی پر دلالت کر رہا ہے جس میں زیادتی علی الغیر پایا جا رہا ہے، اور اب یہ دیکھیں گے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے اور اس میں نہ تو رنگ والا معنی ہے نہ ہی اس کے اندر عیب والا معنی ہے۔ فَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى الثُّلَاثِ، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ثلاثی مجرد سے ہٹ کر کسی اور سے اگر آپ اسم تفضیل بنانا چاہتے ہیں تو پھر کس طریقے سے بنایا جائے گا؟ یہ اسی طریقے سے اگر ایسا ثلاثی مجرد ہے جس میں رنگ یا عیب والا معنی پایا جاتا ہے تو اس سے اسم تفضیل بنانے کا کیا طریقہ ہے وہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اگر لفظ ثلاثی سے زائد ہے یا پھر لون یا عیب والا معنی پایا جا رہا ہے، یعنی ثلاثی مجرد ہے لیکن اس میں رنگ یا عیب والا معنی پایا جا رہا ہے، تو پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر شدت ہے والا معنی ہے یا اس کے اندر ذوف والا معنی ہے یا اس کے اندر قباحت والا معنی ہے، جس طریقے کا اس کے اندر معنی پایا جاتا ہو آپ اس کو اسم تفضیل سے لے کر آئیں، اور اس کے بعد جس مصدر سے آپ بنانا چاہتے ہیں مصدر کو آپ منصوب بنا کر ذکر کر دیں، اور وہ منصوب ہوگا تمیز ہونے کی وجہ سے۔ یہ فرمایا یجب ان یبنا، بنایا جائے افعالو کو ثلاثی مجرد سے، یعنی افعالو کا آپ صیغہ لے کر آئیں اور وہ صیغہ لے کر آئیں جو کہ مبالغے پر، شدت پر، کثرت پر دلالت کرے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر شدت والا معنی پایا جاتا ہے، جیسے نکالنا، ایک آرام سے نکالنا اور ایک سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ نکالنا، تو آپ شدت سے افعالو کے وزن کے اوپر لے آئیں جیسے کہ اشدو، اور اس کے بعد جس مصدر سے آپ نکالنا چاہتے ہیں ثلاثی مزید فی، اس کو آپ مصدر کو آپ منصوب بنا کر ذکر کر دیں، اشدو استخراجن، اس طریقے سے۔ اب یہ جو استخراج ہے یہ منصوب ہوگا تمیز ہونے کی وجہ سے، اشدو میں ہوا ضمیر یہ ہوگا ممیز اور یہ استخراجن اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر پھر یہ اشدو کا فاعل بنے گا۔ یہ اسی طریقے سے اگر اس کے اندر طاقت والا معنی آپ نے بیان کرنا ہے تو پھر آپ طاقت سے پھر آپ اسم تفضیل لیں افعالو کے وزن پہ، اور اس کے بعد جو آگے ہے اس کو آپ مصدر بنا کر ذکر کر دیں، جیسا کہ اقوا، طاقت والا معنی ہے، اقوا افعالو کے وزن پر آپ یہ لیں، اور اس کے بعد ہمرا، یہ دیکھیں ہے تو یہ ثلاثی مجرد ہی ہے لیکن اس کے اندر رنگ والا معنی پایا جا رہا ہے، تو آپ اس کو مصدر مفعول بنا کر ذکر کر دیں گے، مفعول تو نہیں ہوگا، تمیز ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے آپ نے برا ہونا بتانا ہے، اقبہو کبیح ہونا بتانا ہے، تو آپ کبیح سے آپ اسم تفضیل کے وزن پر لے آئیں افعالو، اور اس کے بعد جو آگے ہے اس کو آپ مصدر منصوب بنا کر ذکر کر دیں گے تمیز ہونے کی وجہ سے۔
تو یہی فرمایا کہ واجب ہے بنایا جائے افعال کو ثلاثی مجرد سے وہ والا صیغہ جو کہ دلالت کرے مبالغے پر، شدت پر، کثرت پر، پھر اس کے بعد ذکر کیا جائے گا اس فعل کے مصدر کو منصوب بنا کر تمیز ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 8واں باب ہے خاتمہ فی الاسم، سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسم تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَقِيَاسُهُ أَن يَكُونَ لِلْفَاعِلِ كَمَا مَرَّ وَقَدْ جَاءَ لِلْمَفْعُولِ قَلِيلًا نَحْوُ أَعْذَرُ وَأَشْغَلُ وَأَشْهَرُ وَاسْتِعْمَالُهُ عَلَى 3 أوجه، إما مضاف كزيد أفضل القوم، أو معرف باللام نحو زيد الأفضل، أو بمن نحو زيد أفضل من عمر۔ ويجوز في الأول الإفراد ومطابقة اسم التفضيل للموصوف نحو زيد أفضل القوم والزيدان أفضل القوم وأفضل القوم والزيدون أفضل القوم وأفضل القوم۔ وفي الثاني يجب المطابقة نحو زيد الأفضل والزيدان الأفضلان والزيدون الأفضلون۔ وفي الثالث يجب كونه مفردا مذكرا أبدا نحو زيد وهذا، نحو زيد وهند والزيدان والهندان والزيدون والهندات أفضل من أمر۔ وعلى الأوجه الثلاثة یضمر فیہ الفاعل وهو يعمل في ذلك المضمر ولا يعمل في المظہر اصلا الا في مثل قولهم۔ اور قیاس یہ ہے کہ اسم تفضیل فاعل کے لیے آتا ہے جیسا کہ پیچھے گزر چکا، اور کبھی کبھی مفعول کے لیے بھی آتا ہے لیکن کم، جیسا کہ اعذر، اشغل، اشہر۔ اور اس کے استعمال 3 طریقوں پر ہے، یا تو اضافت کے ساتھ ہوگا جیسے کہ زید افضل القومی، یا معرف باللام ہوگا جیسے زید الافضل، یا من کے ساتھ ہوگا جیسے زید افضل من امر۔ اور پہلی صورت میں مفرد لانا اور اسم تفضیل کو موصوف کے مطابق لانا دونوں طرح جائز ہے، جیسے کہ زید افضل القوم اور زیدانی افضل القوم و افضل القوم و زیدون افضل القوم و افضل القوم۔ اور دوسری صورت میں مطابقت یہ واجب ہے جیسے کہ زید الافضل و زیدانی الافضلانی و زیدون الافضلون۔ اور تیسری صورت میں اس کو مفرد لانا، مفرد مذکر لانا ضروری ہے ہمیشہ، جیسے کہ زید ہند و زیدانی والہندانی، آگے ساری مثالیں۔ وعلی الوجوہ الثلاثۃ، اور تینوں طریقوں پر اس میں فاعل مضمر ہوگا اور وہ ضمیر کے اندر عمل کرے گا، اور اسم ظاہر اس میں عمل نہیں کیا جائے گا بالکل مگر ان کے اس قول کے مثل۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اصول تو یہ ہے کہ جو اسم تفضیل ہے یہ فاعل کا معنی بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ پیچھے مثال گزر چکی، یعنی یہ فاعلیت والا معنی اس پر دلالت کرتا ہے۔ آپ نے مثال پڑھی تھی زید افضل من امر، زید امر سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے، یہ زیادہ افضل ہے، تو دیکھیں اس میں فاعل والا معنی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسم تفضیل مفعول کے معنی کے لیے بھی آ جاتا ہے لیکن یہ کم آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اعذرو، یہ زیادہ معذور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اشغلو، زیادہ مشغول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اشہرو، یہ زیادہ مشہور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں تینوں جگہ پہ اسم تفضیل ہے لیکن یہاں پہ فاعل والا معنی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ مفعول کے معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہاں تک تو ہوگی اسم تفضیل کی تعریف، اور آگے بتا رہے ہیں اسم تفضیل کے استعمال کا طریقہ۔ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو اسم تفضیل کا استعمال ہے علی 3 اوجہ، 3 وجہوں پر، 3 صورتوں پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اضافت کے ساتھ، یعنی اسم تفضیل کو آپ مضاف بنائیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو مضاف الیہ بنائیں، جیسے زید افضل القومی۔ اب یہ اسم تفضیل مضاف ہے اور قوم اس کے لیے مضاف الیہ ہے۔ نمبر 2 معرب باللام، یعنی جو اسم تفضیل ہے اب اس کے اوپر الف لام تعریف کا داخل کریں، جیسا کہ زید الافضل۔ اب یہ دیکھیں یہ معرب باللام ہو چکا ہے۔ نمبر 3 اسم تفضیل کو من کے ساتھ استعمال کریں، یعنی اسم تفضیل کے بعد من حرف جر ہو، جیسا کہ زید افضل من امر۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، ان تینوں طریقوں کے مطابق وہ بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ پہلی صورت میں افراد اور اسم تفضیل کو اپنے موصوف کے مطابق دونوں طرح لانا جائز ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا، یعنی دیکھیں جو پہلی صورت تھی نا، جب اسم تفضیل اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، زید افضل القومی۔ اب یہاں پر 2 صورتیں، ایک تو یہ کہ آپ اسم تفضیل کو مفرد لے کر آئیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس سے پہلے والا جو موصوف ہے اسم تفضیل کو اس کے مطابق لے کر آئیں، یعنی موصوف اگر واحد ہے تب تو یہ واحد ہوگا، لیکن اگر موصوف تثنیہ ہے تو آپ اس کو تثنیہ لے کر آئیں، موصوف جمع ہے تو آپ اس کو جمع لے کر آئیں، تو دونوں صورتیں یہ جائز ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو مفرد لانا یہ بھی جائز ہے، اور اسم تفضیل کو جو ماقبل موصوف ہے اس کے مطابق لانا یہ بھی جائز ہے، جیسے کہ زید افضل القومی۔ ابھی دیکھیں افضل یہ واحد ہے اور اس سے پیچھے جو موصوف ہے یہ بھی واحد ہے، لہذا یہ تو آئے گا ہی واحد۔ لیکن اس مثال میں دیکھیں الزیدانی،
اس کا جو موصوف ہے وہ تسنیہ ہے، تو اسم تفضیل اس کو آپ واحد لے کر آپ اس کو پڑھیں افضل القومی، اور آپ اس کو افضلان ہی پڑھ لیں۔ اب یہ دیکھیں یہ افضلان ہی تھا، لیکن جب اس کی اضافت ہوئی قوم کی طرف تو نون تسنیہ گر گیا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں اس زیدانی، اس کا جو موصوف ہے وہ تسنیہ تھا، تو اس کو تسنیہ موصوف کی مطابقت کی وجہ سے آپ اس کو تسنیہ لے کر آئیں، یہ بھی جائز ہے۔ یہ اسی طریقے سے الزیدون افضل القوم، اب زیدون موصوف ہے، افضل یا واحد لیں افراد، یہ بھی جائز ہے، اور آپ اس کو افضلون القوم، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو اس کو جمع لیں، یہ بھی جائز ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واحد کیوں لایا جائے گا اور اس کو جمع کیوں لایا جائے گا؟ تو اب اس میں یہ سمجھیں کہ یہ جو اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے زید افضل القوم، یہ اس کی مشابہت ہوتی ہے من کے ساتھ، کیونکہ اضافت کے بارے میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی حرف جر مقدر ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، افضل القوم ایسے ہی ہے جیسے افضل من قومن، فرق کوئی نہیں ہے دونوں میں معنی کے اعتبار سے۔ تو اس لیے جب اسم تفضیل اضافت کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا معنی تقریباً ویسا ہی ہوگا جیسے من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور جب من کے ساتھ اسم تفضیل استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ اسم تفضیل ہمیشہ واحد مذکر کا ہی استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ آپ اس کو تثنیہ جمع نہیں لا سکتے۔ تو اس لیے چونکہ اس کی مشابہت ہوتی ہے من کے ساتھ، اس لیے اس کو واحد لایا جائے گا۔ اچھا، اس میں ما قبل موصوف کی مطابقت کی وجہ سے اس کو تثنیہ جمع کیوں لایا جائے گا؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو اسم تفضیل کو ما قبل موصوف کے ساتھ مطابقت کرتے ہوئے تثنیہ جمع بھی لا سکتے ہیں، وہ اس لیے کہ اسم تفضیل اپنے معنی کے اعتبار سے وہ صفت بنتا ہے، ما قبل موصوف ہوتا ہے، اور صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے افراد تثنیہ جمع میں، جیسا کہ آپ گزشتہ پہلے اسباق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ آپ اس کو افراد کر لیں، یہ بھی جائز ہے، اور اسم تفضیل کو موصوف کی مطابقت لاتے ہوئے واحد تثنیہ جمع لیں، یہ بھی جائز ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی صورت۔ نمبر 2 وفی ثانی، دوسری صورت میں مطابقت ہی واجب ہے۔ دوسری صورت کون سی تھی؟ یہ کہ اسم تفضیل کو اب الف لام معرفہ داخل کر کے اس کو استعمال کریں، جیسے کہ زید الافضل۔ اب پیچھے اگر موصوف واحد ہے تو جو اسم تفضیل ہے یہ بھی واحد ہوگا، اگر موصوف تثنیہ ہے جیسے کہ زیدانی تو اسم تفضیل یہ بھی تثنیہ استعمال ہوگا، اور اگر موصوف جمع ہے جیسے کہ زیدونہ تو اسم تفضیل یہ بھی جمع کے طور پر استعمال ہوگا، کیونکہ اس صورت کے اندر اس میں صرف ایک ہی حالت ہوگی، وہ یہ کہ یہ صفت بنے ما قبل کی، اور موصوف صفت کے اندر مطابقت ہوتی ہے، اس لیے ما قبل موصوف واحد تثنیہ جمع ہونے کی صورت میں جو صیغہ صفت ہے اس کو بھی واحد تثنیہ جمع لایا جائے گا۔ وفی الثالث، اور تیسری صورت میں، تیسری صورت کون سی ہے؟ یعنی اسم تفضیل کو آپ من کے ساتھ استعمال کریں، او بمن، یہ والی صورت۔ یجب کونہ مفردا مذکرا ابدا، اس صورت کے اندر جو اسم تفضیل ہوگا وہ واحد مذکر ہی آئے گا ہمیشہ، چاہے اس کا موصوف مؤنث ہے، چاہے اس کا موصوف مذکر ہے، چاہے اس کا موصوف واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ دیکھیں جیسے کہ زیدن آپ کہیں، اور آپ کہیں زیدن افضل من امرن، یا آپ کہیں ہندن افضل من امرن، یا آپ کہیں الزیدانی افضل من امرن، یا آپ کہیں الہندانی افضل من امرن، یا آپ کہیں الزیدون افضل من امرن، یا آپ کہیں الہندات افضل من امرن، ساری کی ساری صورتوں میں یہ افضل واحد مذکر ہی آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو من ہے یہ شدت اتصال کی وجہ سے یہ گویا کہ افضل اسم تفضیل کا ایک جز بن چکا ہے۔ اب اگر آپ اس کو موصوف جو ما قبل موصوف ہے اس کے مطابقت کے ساتھ آپ لے کے آتے ہیں، مثال کے طور پہ یہی آپ دیکھ لیں جیسے کہ الزیدون ہے، اگر آپ اس افضل کو الزیدون جمع کے مطابق لے کر آتے ہیں اور آپ اس کو پڑھتے ہیں افضلون، جمع ہی پڑھیں گے نا اس طریقے سے، اگر آپ اس کو جمع پڑھتے ہیں تو پھر یہ جو من اور افضل ان کے درمیان شدت اتصال تھا وہ اتصال نہیں رہے گا، کیونکہ درمیان کے اندر واو نون کا فاصلہ آ جائے گا، اور اگر آپ اس واو نون کو اس من کے بعد ذکر کرتے ہیں تو پھر بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ جو واو نون ہے یہ علامت جمع ہے اور ضمیر فاعل ہے، یہ تو ساتھ اتصال کے ساتھ آتی ہے افضل کے ساتھ، یہ اس کے بعد من کے بعد تو آ ہی نہیں سکتی، تو اسی لیے کہا کہ اس صورت کے اندر یہ جو صیغہ ہے اسم تفضیل کا یہ ہمیشہ مفرد مذکر ہی آئے گا، یہ ما قبل موصوف کے مطابق آپ اس کو تثنیہ جمع یا مؤنث نہیں لا سکتے۔ یہ تو ہو گیا اس کے استعمال کا 3 طریقے۔ اب اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ جو تینوں طریقے ہیں، چاہے اس کا استعمال اضافت کے ساتھ ہو، چاہے اس کا استعمال الف لام کے ساتھ ہو، چاہے اس کا استعمال من کے ساتھ ہو، اس میں فاعل کون ہوگا وہ بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ تینوں صورتوں کے اندر یضمر فیہ الفاعل، اس کے اندر جو فاعل ہے وہ اسم ضمیر ہوگی، وَهُوَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ الْمُضْمَرِ، اور وہ اس ضمیر میں عمل کرے گا۔ کون وہ؟ یہ جو ہوا ہے یہ اسم تفضیل کی طرح لوٹ رہا ہے کہ جو اسم تفضیل ہے وہ اس ضمیر کے اندر عمل کرے گا،
اس ضمیر کو رفع دے گا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو فعل ہو یا شبہ فعل ہو وہ فاعل میں عمل کرتا ہے اس کو رفع دیتا ہے، اور اسی طریقے سے مفعول میں عمل کرتا ہے اس کو نصب دیتا ہے. تو یہاں پہ جو اسم تفضیل اپنا فاعل جسے بنائے گا وہ ضمیر کو اپنا فاعل بنائے گا اور ضمیر میں عمل کرتے ہوئے اس کو فاعل والا رتبہ اور درجہ دے گا. ولا یعمل فی المظہر، اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرے گا، یعنی جو اسم تفضیل ہے اس کے بعد کوئی اسم ظاہر ہو اور اسم تفضیل اس کو اپنا فاعل بنا لے، ایسا نہیں ہو سکتا. جب بھی عمل کرے گا اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہی ہوگی. یہ ساری صورتوں کے اندر آپ یہی بات اصول میں سمجھ لیں. لیکن یہ ہے کہ الا فی مثل قولہم، ایک صورت کے اندر جو اسم ظاہر ہے اس میں بھی اسم تفضیل عمل کر کے اس کو اپنا فاعل بنا سکتا ہے. اب وہ ایک صورت کون سی ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایت النحو کا 8واں باب ہے خاتمہ فی الاسم، سبق نمبر 20 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم اسم تفضیل کا فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے یہ پڑھیں گے، اور یہ ہمارے اس باب کا آخری سبق بھی ہوگا. ولا یعمل فی المظہر اصلا الا فی مثل قولہم ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید فإن الکحل فاعل لیحسن وہا ہنا بحث. ترجمہ دیکھ لیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ اسم تفضیل عمل نہیں کرتا اسم ظاہر میں بالکل بھی، مگر ان کے اس قول کی مثل ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید. عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، بلکہ تھوڑا سا ترجمہ رہتا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ جو کحل ہے احسن کا فاعل ہے اور یہاں پر ایک بحث بھی ہے. اب اس کی تشریح دیکھ لیں. دیکھیں اس سے پہلے ہم نے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ اسم تفضیل کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہوگا، اور اسم تفضیل ضمیر میں ہی عمل کر کے اس کو فاعل بنائے گا، اسم ظاہر میں عمل کر کے اسم ظاہر کو اپنا فاعل نہیں بنائے گا. لیکن ایک صورت ایسی ہے جس میں اسم تفضیل اسم ظاہر میں عمل کر کے اسے اپنا فاعل بنا لیتا ہے. اب وہ صورت کون سی ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے حضرت نے بیان کیا ہے. ما رأیت رجلا، نہیں دیکھا میں نے کوئی آدمی کہ زیادہ اچھا ہو اس کی آنکھ میں سرما زید کی آنکھ سے. اس مثال کے اندر جو اسم تفضیل ہے یہ احسن، یہ الکحل اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنا رہا ہے. اب اس مثال سے کون سی مثال مراد ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے. دیکھیں اس مثال سے مراد ہر ایسا مقام ہے جہاں پر اسم تفضیل لفظوں کے اعتبار سے ایک شے کی صفت ہو اور معنی کے اعتبار سے اس شے کے متعلق کی صفت ہو. یہ پہلی بات ہے. اب اس کو ذرا سمجھیں. اب یہ دیکھیں یہ جو احسن ہے یہ رجل موصوف کی صفت ہے، تو لفظوں کے اعتبار سے احسن اس رجل کی صفت بیان ہو رہی ہے. لیکن معنی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اچھا وہ رجل نہیں ہے بلکہ رجل کی آنکھ میں موجود سرما ہے. اب یہ دیکھیں جو سرما ہے اس سرمے کا تعلق ہے رجل کے ساتھ، تو معنی کے اعتبار سے جو صیغہ اسم تفضیل ہے وہ اس رجل کے متعلق کی صفت بن رہا ہے سرمے کی، کہ سرما زیادہ خوبصورت ہے. پہلی بات. نمبر 2، وہ جو متعلق ہے وہ اس شے میں اور کسی دوسری شے میں مشترک ہو. اب اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. دیکھیں یہ والی بات ہم نے سمجھ لی تھی نا کہ جو احسن ہے یہ معنی کے اعتبار سے کحل کی صفت ہے. اب یہ جو کحل ہے یہ ایک اعتبار سے اس رجل اور اسی طریقے سے زید ان دونوں میں مشترک ہے، کیونکہ سرما دونوں کی آنکھ میں لگا ہوا ہے. ایک اعتبار سے ایک شے یعنی رجل میں، اور دوسرے اعتبار سے دوسری شے یعنی زید، ان دونوں کے درمیان مشترک ہے. دو چیزیں. نمبر 3، اور وہ جو شے جو متعلق ہے ایک اعتبار سے مفضل اور دوسرے اعتبار سے مفضل علیہ ہو. اس کو بھی اب ذرا سمجھ لیں. مفضل کا مطلب جس کو فضیلت دی گئی ہو، اور مفضل علیہ جس پر فضیلت دی گئی ہو. اب یہاں پہ دیکھیں جو اس شخص کی آنکھ میں سرما ہے اس سرمے کو فضیلت دی گئی ہے زید کی آنکھ کے سرمے سے. اب یہ دیکھیں سرما ایک ہی ہے جو کہ اس شخص کی آنکھ میں بھی مشترک ہے اور اسی طریقے سے زید کی آنکھ میں بھی مشترک ہے، لیکن اس شخص کے اعتبار سے فضیلت دی گئی ہے. کس پر فضیلت دی گئی ہے؟ اس زید کی آنکھ پر فضیلت دی گئی ہے. تو یہ ایک اعتبار سے سرما مفضل ہے رجل کے اعتبار سے، اور دوسرے اعتبار سے مفضل علیہ ہے عین زید کے اعتبار سے. نمبر 4، وہ اسم تفضیل
منفی ہونا چاہیے، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف نفی ہونا چاہیے، اور یہ مفضل اور مفضل علیہ نفی سے پہلے ہو، نفی آنے کے بعد ان کی ترتیب الٹ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ پہلے آپ نا اس کو یہ حذف کر دیں، پھر بات صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اس کو ہم نے حذف کر دیا، اب اس کو دیکھیں ذرا، یہ جو احسن ہے یہ لفظوں کے اعتبار سے رجل کی صفت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے رجل کے متعلق کوہل کی صفت ہے۔ بات کلیئر ہوگی۔ نمبر 2، اب اس کا متعلق یعنی کوہل اس شے رجل اور اسی طریقے سے عین زید ان دونوں میں مشترک ہے، سرما دونوں کی آنکھ میں ہے، دوسری چیز بھی پائے گی۔ نمبر 3، اس عبارت میں اگر آپ غور کریں گے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جس کی آنکھ کا سرما زید کی آنکھ کے سرمے سے زیادہ حسین تھا، تو اب دیکھیں اس آدمی کو فضیلت دی گئی ہے کہ اس کا سرما زیادہ حسین تھا، تو اب یہ جو کوہل ہے یہ اس رجل کے اعتبار سے مفضل ہے، اور عین زید اس پر فضیلت دی گئی ہے، اس اعتبار سے مفضل علیہ ہے۔ لیکن یہ جو مفضل اور مفضل علیہ ہے یہ ما نافیہ سے پہلے ہے، جب آپ ما نافیہ داخل کر دیں گے اب ترتیب الٹ ہو جائے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا کہ جس کی آنکھ کا سرما زید کی آنکھ کے سرمے سے زیادہ حسین ہو، مطلب یہ کہ سب سے زیادہ حسین سرما وہ زید کی آنکھ میں تھا۔ اب زید کی آنکھ کے اعتبار سے جو کوہل ہے وہ مفضل بن جائے گا، اور رجل اس مرد کی آنکھ کے اعتبار سے وہ مفضل علیہ بن جائے گا۔ تو دیکھیں ما نافیہ کے داخل ہونے کے بعد مفضل اور مفضل علیہ کی ترتیب الٹ ہو گئی ہے۔ تو جہاں پر یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی وہاں پر اسم تفضیل کا جو فاعل ہے وہ اسم ظاہر بن سکتا ہے، جیسا کہ اس مثال میں یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے جو احسن ہے صیغہ صفت اسم تفضیل ہے، اس کا فاعل الکحل بن رہا ہے۔ یہی فرمایا کہ صرف ایک صورت میں اسم ظاہر فاعل بنے گا، اور وہ یہ ہے ما رأیت رجلا احسن فی عینی الکحل منہ فی عین زید فإن الکحل فاعل لأحسن۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب آگے فرمایا وہاہنا بحث، یہاں پر ایک بحث ہے۔ دیکھیں بحث یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو عبارت ہے یہ اس سے مختصر عبارت بھی ہو سکتی ہے کہ جو لفظوں کے اعتبار سے اس سے بھی مختصر ہو اور معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ما رأیت رجلا احسن فی عینی الکحل من عین زید، یہ جو عبارت ہے یہ اس عبارت سے مختصر ہے کیونکہ اس کے اندر یہ منہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں لفظوں میں اس سے بھی مختصر ہے، لیکن معنی اس کا بھی وہی ہے جو اس کا معنی ہے کہ زید کی آنکھ کا سرما سب سے زیادہ حسین ہے۔ بلکہ اس سے بھی مختصر ایک اور عبارت ہو سکتی ہے ما رأیت کعین زید احسن فیہا الکحل، یہاں پر جو ہے یہ جو من ہے اس من کو حذف کر کے اس کے بدلے میں یہ کاف لے آئے ہیں عین کے اوپر، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ رجل بھی حذف کر دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ زید کی آنکھ کا سرما وہ سب سے زیادہ حسین ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہاں پہ ایک بحث اور ہے کہ اتنی لمبی چوڑی عبارت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہی والا مقصد آپ مختصر عبارت کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں تک ہمارا باب الحمدللہ یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگلے باب انشاءاللہ ہمارا وہ افعال کا شروع ہوگا۔